کو ہم ناول سٹارٹ کرتے ہیں نمل۔ وہ شام بہت سہانی اتر رہی تھی۔ زمر نے وسط کالونی میں کار روکی اور گردن موڑ کر حنین کو دیکھا۔ تمہیں یقین ہے تم میرے ساتھ آنا چاہتی ہو؟ آج زمر کے 2 دن کا وقت تمام ہوا تھا اور وہ تیار تھی۔ پازیٹیو؟ وہ گردن اکڑا کر بولی، ماتھے پہ کٹے بال چھوڑ کر باقی فرینچ چوٹی میں بندھے تھے اور اینک کے پیچھے جھانکتی آنکھوں میں بلا کا اعتماد تھا اور مسکراہٹ بھی۔ یہ لونگ اچھی لگ رہی ہے آپ پہ؟ ساتھ ہی اس نے جلدی سے جبڑا سیدھا کر لیا۔ زمر نے تھینکس کہہ کر ڈیش بورڈ سے پھولا ہوا خاکی لفافہ اٹھایا، کار بند کی اور باہر نکل آئی۔ گھنٹی بجا کر دونوں منتظر سی گیٹ پہ کھڑی تھیں۔ زمر حنین سے دراز قد تھی، گھنگریالے بال جوڑے میں بندھے اور سنجیدہ چہرے۔ وہ لونگ واقعی اچھی لگ رہی تھی، پرسکون ٹھنڈے تاثرات۔ حنین البتہ پرجوش تھی۔ خراما چلتے وہ صاحب گیٹ تک آئے۔ جی میں ڈسٹرکٹ کورٹ سے آئی ہوں، زمر یوسف، مسز یاسمین سے ملنا ہے۔ انہوں نے باہر جھانکا۔ کس سلسلے میں؟ اگر آپ اگلے 30 سیکنڈ میں مجھے عزت سے اندر نہ لے کر گئے تو میں یہ کورٹ آرڈر، خاکی لفافہ لہرایا، واپس جج کے پاس لے جاؤں گی اور کہوں گی کہ آپ نے کورٹ کا حکم ماننے سے انکار کر دیا ہے۔ کل آپ کو جسٹس صدیقی کے پاس حاضر ہونا پڑے گا توہین عدالت کے زمرے میں۔ اور آپ دروازہ کھول رہے ہیں یا میں جاؤں؟ صاحب کی آنکھیں پوری کھل گئیں، البتہ دروازہ انہوں نے پھر بھی قدرے تذبذب سے کھولا تھا۔ اندر بیٹھک نما ڈرائنگ روم بیرونی دروازے سے لے کر آئے تھے۔ انہوں نے پائیدان پہ جوتے اتارے تھے، اندر نرم قالین تھا۔ زمر نے پائیدان کو دیکھا اور پھر اپنے جوتوں سمیت اندر چلی آئی۔ ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کر سنگل صوفے پہ بیٹھی حنین بھی آنے لگی۔ پھر نگاہ ڈرائنگ روم کی دیوار پر اعلیٰ اکیڈمک شیلڈ پر پڑی۔ اس نے رک کر پائیدان پہ جوتے اتارے اور زمر کے قریب دوسرے صوفے پہ آ ٹکی۔ میرے پاس صرف 15 منٹ ہیں، مسز یاسمین کو بلائیے۔ زمر نے گھڑی دیکھتے ہوئے اسپاٹ انداز میں صاحب کو مخاطب کیا۔ وہ فوراً اندر چلے گئے۔ مسز یاسمین جلد ہی ان کے ہمراہ آئیں۔ زمر کو دیکھ کر کچھ الجھی ہوئی استقبالیہ مسکراہٹ کے ساتھ سلام کیا اور بیٹھتے ہوئے حنین پر نظر پڑی جو ان کی آمد پہ کھڑی ہو گئی تھی تو وہ چونکیں۔ دوبارہ زمر کو دیکھا۔ یہ میری بھتیجی ہے، وہ سرد آنکھوں کے ساتھ ان کو دیکھتے ہوئے بولی۔ میڈم نے اب کے ذرا سنجیدگی سے حنین کو گھورا جو اب گھٹنے ملا کر بیٹھی تھی، البتہ گردن ویسے ہی تنی ہوئی تھی۔ آپ کس سلسلے میں؟ مگر زمر نے ان کو سوال پورا نہیں کرنے دیا۔ وہ صاحب واپس جا رہے تھے، اس نے ان کو پکارا۔ آپ کدھر جا رہے ہیں محمود الرحمن جاوید صاحب؟ ساری بات آپ کے سامنے ہی ہوگی۔ وہ متذبذب سے واپس آ بیٹھے۔ بیوی کو دیکھا، وہ مشتبہ نظروں سے زمر کو دیکھ رہی تھی۔ پاکستان پینل کوڈ پڑھا ہے کبھی آپ نے؟ جی۔ ایکسٹورشن ایک جرم ہے، آرٹیکل 384، 3 سال قید یا پھر جرمانہ یا دونوں۔ بلیک میل کرنا بھی جرم ہے، آرٹیکل 387، 7 سال قید یا جرمانہ یا پھر دونوں۔ اس وقت آپ یہ دونوں کر رہی ہیں اور بالکل بھی مجھے درمیان میں مت ٹوکیے گا کیونکہ میری بھتیجی کے ساتھ یہ دونوں جرائم کرنے پہ آپ پہ سزا واجب ہوئی ہے۔ آپ اس کو فورس کر رہی ہیں کہ یہ آپ کی بیٹی کے لیے نوٹس بنائے ورنہ آپ اسے اسکول سے نکال دیں گی۔ اوہ شاید آپ نے اپنے شوہر کو نہیں بتایا۔ محمود الرحمن چھمبے سے باری باری دونوں کو دیکھتے۔ یہ سراسر جھوٹ ہے، آپ میرے گھر میں آ کر مجھ پر ہی الزام کیسے لگا سکتی ہیں؟ زمر نے خاکی لفافہ اٹھایا، کاغذ نکالے، شڑپ سے سامنے رکھے۔ محمود صاحب، آپ نے G11 میں ایک پلاٹ پہ ناجائز قبضہ کر رکھا ہے۔ مسز یاسمین جو ضبط تیش میں ابھی بہت کچھ بولنے کا ارادہ رکھتی تھی ایک دم سناٹے میں رہ گئی۔ محمود صاحب چونک کر اسے دیکھنے لگے۔ آپ کے خلاف فیصلہ آیا تھا اور آپ نے فیصلے پہ اسٹے آرڈر لے لیا تھا، اور یہ جو دوسرے کاغذات ہیں یہ میں کل عدالت میں جمع کرواؤں گی جس کے بعد آپ کا اسٹے آرڈر کینسل ہو جائے گا۔ آگے جو ہوگا وہ آپ جانتے ہیں۔ یہ بچی جھوٹ بول رہی ہے، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ وہ پھر سے عالم تیش میں آ کر بولنے لگی۔ محمود صاحب یکے بعد دیگرے کاغذات کو دیکھ رہے تھے اور رنگت اڑتی جا رہی تھی۔ کیا ثبوت ہے اس کے پاس کہ میں نے ایسا کیا ہے؟ اپنے ہاتھوں کو دیکھتی حنین نے سر اٹھایا اور آئی فون کی سیاہ اسکرین ان کے سامنے کی۔ میم، اس دن کی ہماری اسٹاف روم کی گفتگو میں نے اس میں ریکارڈ کر لی تھی۔ بڑے ادب سے گزارش کی۔ میم کو ایک دم سانپ سونگھ گیا، بالکل چپ ہو گئیں۔ آپ بالکل بھی نہیں چاہیں گی کہ ہم یہ گفتگو پرنسپل صاحبہ کو سنوائیں، رائٹ؟ زمر نے سادگی سے سوال کیا۔ وہ دونوں خاموش تھے۔ چائے تو نہیں پلوائیں گے آپ؟ اگلا سوال مزید سادگی سے پوچھا۔ دیکھیں آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آئندہ اگلے 5 منٹ وہ ان کو ہاتھ اٹھا کر سمجھاتے رہے، معذرت، یقین دہانی۔ مسز یاسمین بالکل خاموش بیٹھی رہیں۔ گاڑی میں بیٹھ کر دروازہ بند کر کے زمر نے سوچتی نظروں سے حنین کو دیکھا جو سیٹ بیلٹ باندھ رہی تھی۔ یہ فون تو تمہیں کاردار صاحب نے میم سے آخری گفتگو کے بعد نہیں دیا تھا؟ حنین نے شرارت سے لب دبائے نظریں اٹھائیں۔ پھپھو، میری بھی ایک سائیڈ ایسی ہے جسے آپ نہیں جانتی۔ وہ ہنس کر کار سٹارٹ کرنے لگی۔ ویسے آپ میری پرنسپل سے بھی تو بات کر سکتی تھیں، ہے نا؟
اسے ابھی خیال آیا میں نے مسئلہ حل کرنے کا وعدہ کیا تھا، مسز یاسمین کو تمہارا دشمن بنانے کا نہیں۔ حنین کے لب اوہ میں گول ہوئے، پھر مسکرا دی۔ تھینکس۔ تمہارے فارس ماموں کا آج شام تمہاری طرف آنا ہوگا، وہ عموماً ویکینڈز پہ آتے ہیں نا، مجھے ان سے کچھ بات کرنی تھی، اسی لیے سوچا ملاقات ہو جائے تو اچھا ہے۔ حنین نے بری طرح چونک کر اسے دیکھا، وہ پرسکون سی ڈرائیو کر رہی تھی۔ وہ شام میں آئیں گے کہا تو تھا، آپ تھوڑا سا گھر چل کر ویٹ کر لیں گی نا؟ شیور۔ حنین سامنے ون اسکرین کے پار دیکھنے لگی، انگلیاں بھی مروڑتی رہی، پھر ذرا کی ذرا زمر کو دیکھا۔ یہاں روک دیں، پودینہ لے لوں میں؟ پودینہ کیوں؟ وہ مارکیٹ کے قریب کار لے گئی۔ جب چٹنی بناؤں گی تو امی کو لازمی پکوڑے بنانے پڑیں گے، سمجھا کرے نا۔ وہ سبزی کی دکان کی طرف آئی اور ذرا اوٹ میں کھڑی ہوئی کہ دور پارکنگ میں موجود زمر اس کو نہ دیکھ پائے۔ جلدی سے موبائل پہ جس میں امی کی سم تھی کال ملائی۔ ماموں آپ اس وقت ہمارے گھر آ سکتے ہیں؟ نہیں، وہ مصروف تھا۔ حنین نے فون کان سے ہٹا کر اسے گھورا۔ امی پکوڑے بنا رہی ہیں، میں ڈائٹنگ پہ ہوں۔ اف، پھپھو آئی ہوئی ہیں، ان کو کوئی ضروری بات کرنی ہے، آپ نے نہیں آنا تو نہ آئے، میں کہہ دیتی ہوں کہ وہ آپ سے فون پہ ہی بات کر لیں۔ وہ جل کر بولی، امید تھی کہ اب وہ فوراً حامی بھر لے گا، مگر شور ان کے پاس میرا نمبر ہے، اب میں کام کر لوں؟ نہیں نہیں، ایک منٹ رکیں، وہ گھبرا کر بولی، میں نے پھپھو سے کہا ہے کہ ان کا پیغام دے چکی ہوں اور آپ نے حامی بھر لی ہے، اب مجھے جھوٹا ثابت کرنا ہے تو مرضی ہے، بائے۔ جلدی سے فون بند کر دیا اور سبزی والے کو پیسے دینے لگی۔ شہرین نے دروازہ کھٹکھٹایا، پھر دھکیل دیا۔ شیرو کاؤچ پہ آڑا ترچھا لیٹا تھا، نگاہیں پھیر کر بگڑے تاثرات کے ساتھ اسے دیکھا جو چوکھٹ میں کھڑی تھی۔ باب کٹ سنہرے بال چونچ کی طرح دونوں اطراف میں آگے کو آتے، آنکھوں پہ ہمدردی تھی۔ مجھے افسوس ہے جو تمہارے ساتھ ہوا، بہت شکریہ، اس نے تلخی سے کہہ کر چہرہ پھیر لیا، پھر چونک کر واپس دیکھا۔ بھائی کو تو نہیں پتا؟ میں بالکل بھی ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو کسی کی پشت پہ اس کی شکایت لگاتے ہیں، مسز کاردار نے بتا دیا ہو تو وہ الگ بات ہے۔ وہ انگلیاں بالوں میں اوپر سے نیچے لاتے ہوئے سوچ کر کہنے لگیں، ان کو ایک دم کیسے پتہ چل گیا کہ ڈرگز تمہارے کمرے میں ہی ہوں گی؟ لو، ممی کے لیے چہرے پڑھنا کیا مشکل ہے، تمہارا چہرہ تو آتے ساتھ ہی پڑھ چکی تھی کئی دفعہ، میں تو یہ سوچ کر حیران ہوں کہ وہ ٹھیک بیٹھی تھی اسٹڈی میں، پھر اچانک ذرا وقفہ دیا، تمہارے دوست کے جاتے ہی ان کو کیا ہو گیا؟ نوشیروہ نے چونک کر اسے دیکھا، سعدی کے جاتے ہی؟ ہاں وہی تمہارا دوست، کافی دیر بیٹھا رہا ممی کے پاس، اچھی گپ شپ ہے اس کی تمہاری ممی سے، وہاں بھی اس کا ذکر ہوتا رہتا ہے۔ ممی کا تو آنے کا کوئی پروگرام بھی نہیں تھا، یہ تو ہم شام کی چائے پی رہے تھے جب ممی کو کوئی میسیج آیا، شاید اسی کا تھا، تو انہوں نے فوراً آنے کا پلان بنا لیا، شاید کوئی دوسری ضروری بات ہوگی جس سے ممی کو مطلع کرنا ضروری ہوگا۔ بہت سمجھنے والے انداز میں سر ہلاتی وہ واپس پلٹی، پھر ذرا سی گردن موڑ کر اسے دیکھا، آنکھیں سکیڑ کر کافی ہمدردی سے، شیرو تمہیں نہیں لگتا کہ تمہیں اپنے جیسوں سے دوستی کرنی چاہیے؟ کہاں تم کہاں وہ، اور باہر چلی گئی۔ نوشیروہ الجھا سا اسے جاتے دیکھتا رہا، پھر ایک دم اٹھا۔ شہرین نے کچن سے جھانک کر دیکھا، وہ ممی کے کمرے کی طرف جا رہا تھا۔ وہ پرسکون سا مسکرا دی، شیرو کے دوست کا داخلہ تو اس گھر میں بند ہوا کہ ہوا۔ نوشیروہ اندر آیا، جواہرات باتھ روم میں تھی، موبائل بیڈ سائڈ پہ پڑا تھا، اس نے احتیاط سے باتھ روم کے دروازے کو دیکھتے ہوئے موبائل اٹھایا اور پیغامات کھولے۔ سعدی کے نام سے اکا دکا پیغام تھے، وہ سر جھٹکتا فون رکھنے لگا، پھر کسی خیال کے تحت رکا۔ باتھ روم کا دروازہ اب بھی بند تھا، وہ فون ہاتھ میں لیے چمکتی سکرین پہ چند بٹن اور دبانے لگا۔ جی میل کھولی، جواہرات کی میلز سامنے تھیں، ذرا سا صفحہ اوپر کیا اور یہ رہا سعدی کی میلز کا تھریڈ، اوپر نیچے تمام گفتگو گویا مکالمہ۔ شیرو کیا کر رہا ہے آج کل؟ ڈرگز تو نہیں لے رہا؟ کس سے دوستی ہے؟ ڈرگز تو نہیں لے رہا؟ پڑھائی کیسی جا رہی ہے؟ ڈرگز تو نہیں لے رہا؟ جواہرات کے طویل سوال اور سعدی کے مختصر جواب، مگر جواب بہرحال ہوتے تھے۔ جیسے جیسے پرانے پیغام کھلتے گئے، اس کا سارا خون سمٹ کر چہرے پہ آتا گیا، لب بھنج گئے۔ وہ تولیے سے بال تپتپاتی باہر نکلی تو ٹھٹک کر رہ گئی۔ شیرو کا لال بھپو کا چہرہ موبائل کی لائٹ میں دہک رہا تھا۔ وہ تولیہ پھینک کر قریب آئی، نرمی سے اسے پکارا، کیا دیکھ رہے ہو؟ اس نے شعلہ بار نگاہیں اٹھائیں، اسکرین سامنے لہرائی۔ جواہرات نے اسکرین کو نہیں دیکھا، وہ بے چینی سے اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ وہ میری جاسوسی کرتا تھا آپ کے لیے؟ شیرو تم دوبارہ ڈرگز نہیں لوگے، تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا۔ اس نے شیرو کا بازو تھاما، نہیں لوں گا نہیں لوں گا، کتنی دفعہ بتاؤں، مگر اسے میں نہیں چھوڑوں گا۔ موبائل بیڈ پہ پھینکا اور بازو غصے سے چھڑاتا ہوا باہر نکل گیا۔ جواہرات نے فوراً فون اٹھایا اور سعدی کا نمبر نکالا، کال بٹن پر ہاتھ رکھا، پھر رک گئی۔ وہ ڈرگز نہیں لے گا یہ تسلی تھی، تو دوستوں کے آپس کے معاملے میں اسے پڑھنے کی کیا ضرورت تھی؟ شانے ذرا اچکا کر اس نے فون پرے ڈال دیا۔ گرما گرم پکوڑوں کی مہک سارے میں پھیلی تھی۔ زمر اپنے مخصوص صوفے پر بیٹھی تھی، سیم اس کے پیروں کے قریب کارپٹ پہ بلاکس جوڑ توڑ رہا تھا۔
حنین کافی پرجوش سی برتن لگا رہی تھی، زمر کو دیکھتی تو شرما کر مسکرا دیتی، وہ بھی مسکرا دیتی۔ فارس ابھی آیا تھا اور سوائے سلام کے کچھ نہیں بولا تھا، اور سلام میں بھی وقفہ دیا کہ زمر کی لونگ دیکھ کر وہ ذرا سا رکا تھا، پھر ریموٹ اٹھا کر چینل بدلنے لگا۔ آفس سے آیا تھا، کوٹ ٹائی سب ہٹ تھا۔ یہ اچھی لگ رہی ہے۔ ندرت کچن سے ادھر آئی تو صوفے سے کچھ اٹھاتے ہوئے زمر کی بدلی ہوئی لونگ دیکھی۔ حنین نے ذرا بلند آواز میں تبصرہ کر کے پلیٹیں لگائیں۔ یہ پھپھو کو ان کی کسی پرانی اسٹوڈنٹ نے گفٹ کی ہے، ساتھ میں ایک نوٹ بھی تھا، میں نے بھی پڑھا وہ نوٹ۔ ویسے پھپھو آپ نے اس کی لکھائی نہیں پہچانی؟ ماموں لے نا۔ ساتھ ہی ماموں کو پلیٹ پکڑائی۔ اس نے بنا کسی تاثر کے سنجیدگی سے پلیٹ لے کر سائڈ پہ رکھ دی۔ پکوڑے ابھی کڑاہی میں تھے۔ نہیں، اتنا پیپر ورک ہوتا ہے، پہچاننا مشکل ہوتا ہے، زمر سادگی سے ندرت کو قدرے آہستہ آواز میں بتا رہی تھی۔ ندرت دوبارہ کچن میں آئیں تو حنین ساتھ چلی آئی اور کچن کا لاؤنج میں کھلتا دروازہ بند کر دیا۔ کڑھائی میں پکوڑا ڈالتی ندرت نے مڑ کر اسے دیکھا۔ دروازہ کیوں بند کیا؟ تاکہ ہیرو ہیروئن اس سے اپنے پروپوزل پہ تبادلہ خیال کر لے اور آپ درمیان میں انٹری نہ دیں۔ دھواں لاؤنج میں جا رہا ہے۔ ایگزاسٹ چلا کر آستین موڑتی وہ چٹنی بنانے کھڑی ہو گئی۔ آج تم اس موئے کمپیوٹر علیشا کو چھوڑ کر کچن میں گھسی ہو، خیریت ہے؟ امی نے شکایت نظر انداز کر کے وہ سر جھکائے مسکراتے ہوئے چٹنی کوٹنے لگی۔ لاؤنج میں ٹی وی کا شور تھا یا سیم کی خود سے کی جانے والی باتیں؟ مجھے آپ سے کچھ بات کرنی تھی فارس، قدرے تذبذب سے اس نے آغاز کیا۔ ریموٹ رکھ کر رخ اس کی طرف کیا اور سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ کس سلسلے میں؟ ایک کیس کے سلسلے میں۔ وہ ذرا چونکا، اس نے سمجھا تھا شاید یہ کوئی اور معاملہ تھا۔ آپ کو تو پتہ ہے بعض دفعہ ایک وکیل استغاثہ میں ہوتا ہے اور جج ایسا فیصلہ سنا دیتا ہے جو دوسرے فریق کے لیے خوشگوار نہیں ہوتا۔ رک کر الفاظ ادا کیے۔ فارس نے سر ہلا کر ساری بات ڈی کوڈ کی۔ یعنی آپ کی وجہ سے کسی کو سزا ہو جاتی ہے؟ پھر وہ ذرا دیر کو چپ ہوئی۔ میرے ایک کیس کا فیصلہ اسی طرح ہوا تھا۔ مجرم کا بھائی اس سے خوش نہیں تھا اور وہ اس کا اظہار بھی کر رہی تھی۔ یعنی اس نے آپ کو دھمکیاں وغیرہ دی ہیں؟ آگے؟ جی آپ جانتے ہیں ہمارے خاندان میں آپ معاملہ گھر تک نہیں لے جانا چاہتی، باہر ہی باہر حل کرنا چاہتی ہیں۔ اس دفعہ فقرہ پورا ہی نہیں ہونے دیا۔ وہ گہری سانس لے کر رہ گئی۔ میں چاہتی ہوں کہ یہ معاملہ وہ رک گئی۔ بات لپیٹ کر کرنے کا فائدہ نہ تھا۔ وہ شخص اسکول کی ٹیچر نہیں تھا جس سے وہ پراعتماد دھونس سے پیچھا چھڑا سکتی تھی۔ اگر میں آپ کے ڈپارٹمنٹ میں اس کی شکایت درج کرواؤں تو اس شخص کی ہراسمنٹ روکنے کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ کوئی مسئلہ نہیں۔ وہ پیچھے ہو کر بیٹھا، کان کی لو رگڑتے ہوئے لاپرواہی سے شانے اچکائے۔ میں ڈائریکٹر سے بات کر لوں گا، ہماری وین اسے پک کر لے گی، 2-4 ہاتھ لگیں گے تو دماغ درست ہو جائے گا اس کا۔ زمر کی آنکھیں بے یقینی سے پھیلیں۔ فوراً نفی میں سر ہلایا۔ نہیں پلیز، میں تشدد پہ یقین نہیں رکھتی۔ یہ مسئلہ بات چیت سے حل ہو سکتا ہے۔ سب کے اندر اچھائی کا عنصر ہوتا ہے، ہمیں صرف اسے باہر لانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ 2 گھنٹے کے لیے اسے میرے لڑکوں کے حوالے کر دیں، ساری اندر کی اچھائی باہر آ جائے گی۔ پھر اس کے تاثرات دیکھ کر ٹھہر گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے یہ ذکر ہی بھول جانے کا کہہ دیتی وہ قدرے نرمی سے بولا، ٹھیک ہے بات کر لیتے ہیں، پھر میں مل لوں گا اس سے۔ مرد کا بات کرنا اور ہوتا ہے۔ اوکے۔ اس نے سر ہلایا، ذرا تسلی ہوئی۔ وہ آدمی آج کل کوٹ آتا ہے روز، اپیل کے چکر میں۔ اگر آپ صبح آ جائیں تو میں ملوا دوں گی۔ شیور۔ قدرے ٹھہر کر غور سے اس کا چہرہ دیکھا۔ کوئی اور مسئلہ نہیں، بس یہی تھا، تھینکس۔ وہ ہلکا سا مسکرائی۔ فارس نے گھڑی دیکھی اور آواز دی، حنین لا رہی ہو یا میں جاؤں؟ نہیں لا رہی، آپ جائیں۔ وہ ڈش اٹھا کر آتی ہوئی بڑے موڈ میں بولی۔ آج وہ بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ خالی ہاتھوں کو کبھی غور سے دیکھا ہے فراز؟ کس طرح لوگ لکیروں سے نکل جاتے ہیں۔ پکوڑے ختم ہو گئے، زمر چلی گئی، امی نماز پڑھنے کمرے میں گئیں تو فارس ان کے پاس چلا گیا۔ اب حنین تھی اور آن لائن ہوئی علیشا۔ میرا مسئلہ حل ہو گیا، اس نے چہکتے ہوئے اطلاع دی۔ علیشا عادتاً ہنسی۔ ہمت کی یا زیادہ ہمت والا ڈھونڈا؟ زیادہ ہمت والی کو ڈھونڈ کر کچھ ہمت کر لی۔ پھر خیال آنے پر سیل فون اٹھا کر دکھایا، یہ دیکھو مجھے گفٹ ملا، واو برانڈ نیو۔ وہ بھی پرجوش سی آگے ہو کر دیکھنے لگی۔ ہاں اور بھی بہت کچھ ہے، ایک امیر سے انکل ہیں ہمارے احباب میں۔ وہ کالر جھاڑ کر بولی، واقعی؟ اور وہ کون ہے؟ میرے انکل کے انکل۔ یہ پیچیدہ رشتہ داری تم نہیں سمجھو گی۔ اچھا مجھے ایک بات تو بتاؤ، تم نے اس جیولز والی گیم میں لینڈ لائن فون کی گھنٹی پہ وہ بدمزہ ہوئی۔ آگے بڑھ کر نمبر دیکھا، بڑے ابا کے گھر سے تھا۔ دوسری گھنٹی پہ فون خاموش ہو گیا۔ امی نے اندر سے اٹھا لیا ہوگا۔ وہ مطمئن سی ہو کر بات کرنے لگی، پھر ایک دم رکی، جلدی سے علیشا کو بائے کہا اور آہستہ سے ریسیور اٹھا کر کان سے لگایا۔
حسب توقع بڑی امی ہی تھیں، وہ چمکتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ سننے لگی۔ میں نے تو پہلے ہی بتا دیا تھا زمر نہیں ماننے گی، اس نے تو صاف انکار کر دیا ہے، مگر میں خود بات کر کے دیکھوں شاید۔ ندرت کو اب بھی آس تھی، بھئی جب اس نے انکار کر دیا تو کیا گنجائش رہ گئی؟ دیکھو برا نہ ماننا، مگر وہ اسے جانتی ہے، اس کا کہنا ہے کہ وہ مزاج کا بہت سخت اور غصے والا ہے، وائلڈ سا، اس کے ساتھ کیسے گزارا کرے گی وہ؟ حنین نے ریسیور رکھ دیا، اس کا چہرہ بالکل زرد پڑ گیا تھا۔ 12 بج گئے تھے اور سنڈریلا کی سواری جس پہ وہ اڑتی جا رہی تھی بدصورت کدو میں بدل کر زمین بوس ہوئی تھی۔ وہ بے دم سی ہو کر وہیں بیٹھی رہی۔ ندرت کو عموماً ایکسٹینشن سے دوسرے فون اٹھائے جانے کا پتہ چل جاتا تھا کہ آواز ہلکی ہو جاتی، مگر آج نہیں چل سکا۔ انہوں نے بے بسی سے سامنے بیٹھے فارس کو دیکھا جو بغور ان کے تاثرات پڑھ رہا تھا اور ریسیور کریڈل پر ڈال دیا۔ انکار کر دیا؟ میں زمر سے خود بات کروں گی، وہ اس طرح کی بات نہیں کہہ سکتی۔ وہ کس طرح کی بات کہہ دی؟ میں برا نہیں مانوں گا، یہی غصہ اور مزاج کی سختی، مگر تم اس بات کو انا کا مسئلہ نہ بنانا۔ مجھے ایک دفعہ مزید نہیں، کوئی ضرورت نہیں، انکار ہو گیا بس بات ختم۔ فارس صرف ایک دفعہ مجھے، وہ نرمی میں سر ہلاتا اٹھ کھڑا ہوا۔ آپا، بندہ عزت سے رشتہ مانگتا ہے اور عزت سے نہ ملے تو قصہ تمام۔ میں 10 سال کا تھا جب میرا باپ فوت ہو گیا، عمر گزر گئی ہے رشتہ داروں کی سیاستیں دیکھتے دیکھتے۔ یہ سوتیلے کا لفظ تب آ کر ختم ہوا جب ہم نے ایک دوسرے کو سمجھنا شروع کیا، شاید 10-12 سال پہلے، ورنہ اس سے قبل وارث ہو آپ ہوں یا آپ لوگوں کے رشتہ دار، میں سب کے لیے دوسری بیوی سے ہونے والا سوتیلا بیٹا ہی تھا، اور آپ میں سے کوئی مجھے پسند نہیں کرتا تھا۔ میں یہ سب آپ کا دل دکھانے کے لیے نہیں کہہ رہا، ان باتوں کی اب کوئی اہمیت نہیں، بس اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کے رشتہ داروں میں اگر شادی کرتا تو عزت سے کرتا، ورنہ نہیں۔ اس لیے اب دوبارہ ان سے بات مت کیجیے گا۔ ندرت نے آہستہ سے سر اس بات میں ہلایا، وہ اس کو سمجھ سکتی تھی۔ اے سی کی ہوا نے آفس میں خنک سا ماحول پیدا کر دیا تھا۔ زمر نے بات کا آغاز کرنے سے پہلے تمام فائلز اوپر تلے کر کے ایک طرف رکھی، پھر کرسی پہ پیچھے ہو کر بیٹھی اور گہری سانس لے کر میز کی دوسری جانب موجود اس ہینڈسم آدمی کو دیکھا جو ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر بیٹھا تھا، گردن ذرا جھکائے، ہاتھ میں پکڑے موبائل پہ کچھ ٹائپ کرتا، جل لگے بال پیچھے کو سیٹ کیے، تنے ابرو۔ سعدی نے جو اس کا ذکر کر کر کے تاثر دیا تھا وہ کسی بہت خوش اخلاق اور عاجز آدمی کا تھا۔ یہ آدمی اس سے مختلف لگا تھا زمر کو۔ تو آپ سعدی کی پھپھو ہیں؟ بنا جذبات سرد سپاٹ سا پوچھا۔ ابھی تک ٹائپ کر رہا تھا۔ جی کاردار صاحب، اس نے سر کو ہلکا سا خم دیا۔ اس لحاظ سے میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ کچھ پروفیشنل کرٹسی کا مظاہرہ کریں گے۔ آپ کے کلائنٹ نے میرے ڈرائیور کو لوٹنے کی کوشش کی، پھر اسے گولی مار دی، گولی چل گئی، اس نے ضبط سے تصحیح کی، اور پھر اس نے پولیس کے سامنے اعتراف بھی کر لیا۔ جی، جب اس نے خود پولیس کو بلایا تاکہ وہ زخمی ڈرائیور کو ہسپتال لے جا سکے تب اس نے اعتراف کر لیا۔ آپ ایک چور اور قاتل کی حمایت کر رہی ہیں۔ ہنوز گردن جھکائے تیز تیز ٹائپ کر رہا تھا۔ میں اپنے کلائنٹ کی حمایت کر رہی ہوں۔ ذرا دیر کو رکی، کیا ہم اس معاملے کو سیٹل کر سکتے ہیں؟ ایک دفعہ غور سے مجھے دیکھیں اور بتائیں، کیا مجھے آپ کی دید چاہیے ہوگی؟ زبر نے سر سے پاؤں تک اس کو دیکھا۔ ہزاروں روپے کا ہیئر کٹ، 2.5-3 لاکھ کا سوٹ، اتنی ہی مالیت کے جوتے، اور وہ گھڑی۔ پروفیشنل کرٹسی کا کاردار صاحب، اس نے یاد دلایا۔ ہاشم نے موبائل رکھا اور نظر اٹھا کر بے تاثر آنکھوں سے اسے دیکھا۔ بی بی، میں آپ کو ایک فیور دوں گا، آپ اپنے کلائنٹ کو کٹہرے میں لے آئے۔ کبھی بھی نہیں۔ آپ اس کو کٹہرے میں لا کر جج کے سامنے ٹیسٹیفائی کرنے دیں۔ مجھے اس کی دید نہیں چاہیے، مجھے اس کی شرمندگی چاہیے۔ آپ ایسا کر دیں، میں کم سے کم سزا کا مطالبہ کروں گا۔ وہ چند لمحے پرسوچ نظروں سے اسے دیکھتی رہی، پھر سنجیدہ بولی، کتنے سال؟ ہاشم کے سنائے گئے سال اسے قبول تھے۔ اوکے، اس نے حامی بھر لی۔ وہ اٹھا، کوٹ کا بٹن بند کیا، ہلکا سا مسکرایا، سر کو خم دیا اور باہر نکل گیا۔ اس نے موبائل چیک کیا، فارس کی کوئی کال، کوئی پیغام نہ تھا۔ وہ قدرے متذبذب سی بیٹھی رہی، پھر اسے فون کیا۔ آپ نے کہا تھا کہ آپ صبح آئیں گے، میں انتظار کر رہی تھی۔ وہ ایک لمحے کو بالکل خاموش ہو گیا۔ میں آ رہا ہوں۔ زمر کو تسلی ہوئی، اس آدمی کو ابھی آدھا گھنٹہ پہلے اس نے کوریڈور کے دوسرے سرے پہ واقع ایڈوکیٹ مشہود کے چیمبرز میں گم ہوتے دیکھا تھا۔ روز ہی وہ آتا، ہر دفعہ اسے گزرتے گزرتے کوئی سخت بات کہہ جاتا، کوئی معنی خیز اشارہ۔ اف، وہ تنگ آ گئی تھی۔ باہر جانے کے لیے دروازہ کھولا تو اسی وقت فارس نے اسے کھولنے کو ہاتھ بڑھایا۔ اس کا ہاتھ ہوا میں رہ گیا، پھر اس نے پیچھے کر لیا، ایک پرسوچ نظر زمر پر ڈالی۔ اس کے چہرے پر اسے آتے دیکھ کر اطمینان آیا تھا۔ لونگ مزید دمکنے لگی۔
رانا صاحب میرا انتظار کر رہے ہوں گے، مجھے دیر ہو جائے گی، آپ خود اس سے بات کر لیں گے نا؟ وہ تسلی کرنا چاہ رہی تھی۔ وکلا کے چیمبرز کے آگے یہ راہداری تھی، بالکنی نما، جس کے دوسری طرف سے نیچے موجود مارکیٹ، گاڑیوں کا شور، نان بائی کا ٹھیلا سب نظر آتا تھا۔ وہ دونوں وہیں کھڑے تھے۔ کدھر ہے وہ؟ جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑے فارس نے ادھر ادھر گردن گھمائی۔ آج وہ جینس پہ راؤنڈ نیک والی شرٹ میں ملبوس تھا، جس کی آستین کلائی سے بالشت بھر پیچھے تک آتی تھی۔ وہ اپنے کزن سے بہت مختلف تھا۔ یہ ارشد فیاض مونچھوں والا۔ زمر نے ابرو سے اشارہ کیا۔ وہ شخص اب چیمبر سے نکل رہا تھا۔ فارس نے چند لمحے غور سے اسے دیکھا، پھر بہت سکون سے زمر کی طرف گھوما۔ آپ جائیں، میں نرمی سے سمجھا دوں گا، وہ صبح آ کر آپ سے معافی مانگے گا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت ابھری، پھر فکر مندی۔ مگر فارس آپ اسے ڈونٹ وری، میں اس کو ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا۔ ہاتھ جیبوں سے نکال کر اٹھا دیے۔ وہ ذرا سا مسکرا کر سر ہلاتی آگے بڑھ گئی۔ فارس وہیں کھڑا رہا جب تک وہ چلی نہ گئی۔ پھر وہ ارشد نامی شخص کے پیچھے چلنے لگا۔ وہ دو پلازوں کے درمیان رش سے بھری جگہ میں آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ فارس فاصلہ رکھ کر اس کے عقب میں تھا۔ جب سڑک قریب آنے لگی تو وہ اسی طرح جیبوں میں ہاتھ ڈالے منہ میں کچھ چباتا تیز چلنے لگا، یہاں تک اس کے سر پہ پہنچ گیا۔ کیا حال ہے ارشد صاحب؟ گھر میں سب ٹھیک ہے؟ ارشد نے چونک کر گردن موڑی۔ وہ اس کے ساتھ چل رہا تھا۔ کون؟ مجھے پہچان جاؤ گے، اتنی جلدی کیا ہے؟ آؤ اس طرف۔ سڑک کنارے کھڑی وین کی طرف اشارہ کیا۔ ارشد نے بگڑے تیور سے اسے دیکھا۔ اور کون ہو تم؟ آرام سے بھائی صاحب، اس طرف آئیے، آپ سے کچھ حساب کتاب کرنا ہے۔ وہ وین کے قریب تھے۔ ارشد نے وہیں سے گزر کر آگے جانا چاہا اور وہ ابھی کچھ سخت کہنے کو منہ کھول ہی رہا تھا کہ وین کا دروازہ سلائیڈ ہو کر کھلا۔ دو نوجوان باہر نکلے۔ ایک نے قریب آ کر اس کے کندھے پر بڑے جوش سے السلام علیکم کہتے ہاتھ رکھا۔ سرنج ہاتھ میں ہی تھی، سوئی اندر گئی۔ ارشد جو اس افتاد پر غصے میں اگلے کو ہٹانے لگا تھا، بالکل ساخت ہو گیا۔ دونوں نے بازوؤں سے پکڑ کے اس بے جان ہوتے وجود کو وین میں ڈالا، دروازہ بند کیا۔ سب کچھ اتنی پھرتی سے ہوا کہ آس پاس کسی نے نوٹس نہیں کیا۔ فارس گھوم کر فرنٹ سیٹ پر آ بیٹھا اور جھک کر ایک کھانا کھولا۔ غازی چلیں؟ ڈرائیور نوجوان نے پوچھا۔ اس نے اس بات میں گردن ہلائی۔ ڈرائیور گاڑی سٹارٹ کی، پھر اسے دیکھا۔ وہ اس کھانے سے دستانے نکال رہا تھا۔ یہ کیوں؟ فارس نے چنگم چباتے پتلا سا وہ دستانہ ہاتھ پہ چڑھایا، پیچھے کو کھینچا۔ زبان کا پکا ہوں، وعدہ کیا تھا اس کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ اب وہ دوسرا دستانہ پہن رہا تھا۔ ڈرائیور نوجوان نے ہنس کر سر جھٹکا اور سٹیئرنگ گھمانے لگا۔ تقریباً 4 گھنٹے بعد ایک نسبتاً سنسان سڑک پہ وہی وین رکی۔ دروازہ سلائیڈ ہو کر کھلا۔ ارشد کو نیچے اتارا گیا۔ اس کے چہرے پر کسی قسم کا نشان نہ تھا، البتہ وہ سفید نکاحت زدہ تھا۔ فارس نے اترے بغیر ذرا جھک کر اس کا کالر پکڑا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے چبا چبا کر بولا، تمہارا چہرہ اس لیے چھوڑا ہے تاکہ جس کو تم اذیت دے رہے تھے اسے علم نہ ہو سکے۔ صبح جا کر تم اس سے معافی مانگو گے اور دوبارہ اس کو شکل مت دکھانا اپنی، ہاں؟ اور اگر ہمارے ڈرائنگ روم کی سیر کا سفر نامہ اسے بتایا یا دوبارہ اس کو ہراس کرنے کی کوشش کی تو طالبان کا کہہ کر تمہارے اوپر پرچہ کر دوں گا۔ امریکی اگلی فلائٹ سے لے جائیں گے اور ساری عمر تمہارا خاندان تمہاری شکل کو ترسے گا۔ بات آئی کھوپڑی میں یا نہیں؟ کالر کو جھٹکے سے چھوڑا۔ ارشد نے دونوں ہاتھ اٹھا کر گہرے سانس لیے، سر بار بار اثبات میں ہلایا۔ ابھی وہ کچھ کہنے کی پوزیشن میں نہ تھا۔ فارس نے ایک اچڑتی نظر اس پر ڈالی، پیچھے ہوا، دروازہ زور سے بند کیا اور وین زن سے آگے بڑھ گئی۔ آج بھی دروازہ میری نے کھولا۔ وہ مسکرائی بھی، مگر پھر بھی نوشیروان کے گھر میں عجیب فضا چھائی تھی، یا شاید سعدی کو ایسے محسوس ہو رہا تھا۔ بہرحال اس نے تمام سوچوں کو ذہن سے جھٹکا اور اندر آیا۔ مسز کاردار کا پوچھا، وہ گھر پہ نہیں تھی؟ چلو اچھا ہے، اس کا کل ایگزام تھا۔ شیرو نے جس بھی کام کے لیے بلایا وہ نپٹا کر وہ جلدی سے واپس پہنچنے کی کرے گا۔ شیرو کے کمرے کا دروازہ کھولنے سے قبل اس نے گردن موڑ کر دیکھا، شہرین شاہانہ انداز میں لیونگ روم میں صوفے پر آتش دان کے قریب بیٹھی تھی، سنہری لٹ انگلی پہ لپیٹتی وہ مسکرا کر اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ فضا میں گھات لگائے جانے کا احساس بڑھ گیا۔ سعدی نے دروازہ کھولا۔ نوشیروان کرسی پہ بیٹھا تھا۔ وہ سر اٹھا کر دیکھا، آنکھیں گلابی تھیں، ڈرگ سے نہیں غصے سے۔ خیریت، تم اتنی جلدی میں؟ سعدی نے سرسری سا پوچھا۔ وہ کھڑا ہوا، کڑے تیوروں سے اسے گھورتا سامنے آیا۔ کب سے جاسوسی کر رہے ہو میری؟ سعدی نے گہری سانس باہر کو خارج کی۔ اگر تمہارا اشارہ میرے بکواس مت کرو، میں نے تمہیں اس لیے نہیں بلایا کہ تمہاری سنوں۔ ہاں، تم نے مجھے اس لیے بلایا تاکہ مجھے بے عزت کر کے گھر سے نکال سکو۔ تم ہوتے کون ہو میری ماں کے لیے میری جاسوسی کرنے والے؟ تم ہو کون جو ان کو میرے ڈرگز لینے کے بارے میں بتاتے ہو؟ غصے سے اس کے چہرے کے نقش
بگڑ گئے، میں تمہارا دوست ہوتا ہوں، تم نے مجھے میری ماں کی نظروں سے گرانا چاہا، تم نے اگر گرانا ہوتا تو میں ان کو تمہارے چالان کے بارے میں بھی بتاتا جو گاڑی غلط ڈرائیو کرنے پہ ہوا تھا، میں ان کو تمہارے اس لڑکی کے منگیتر سے مار کھانے کا بھی بتاتا جس کو تم مسلسل کالز کر رہے تھے، اور بھی بہت کچھ بتا سکتا تھا، مگر میں نے تمہارا بھلا چاہا۔ اوہ شٹ اپ، وہ غصے سے چلایا، تم مت چاہو میرا بھلا، جو تمہارا احسان تھا میرے اوپر آج وہ بھی ختم ہوا، آئندہ میں تمہاری شکل بھی دیکھنا گوارا نہیں کروں گا، میں جا رہا ہوں نوشیروان، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ ہم ایک دوسرے کو ایسی باتیں کہہ دیں جن پہ ہمیں پچھتانا پڑے۔ وہ مزید بے عزت نہیں ہو سکتا تھا، شیرو کو چیختا چلاتا چھوڑ کر دروازہ بند کرتا باہر نکلا، پھر ٹھٹک کر رکا۔ شہرین اسی تمکنت سے بیٹھی اس کو دیکھ رہی تھی۔ تم اس دن میرے برادر ان لا سے پوچھ رہے تھے کہ میں کیسی عورت ہوں، اب پتہ چل گیا میں کیسی عورت ہوں؟ ہاتھ بالوں میں اوپر سے نیچے لے جاتے موسمیت سے پوچھا۔ سادی تلخی سے مسکرایا، نفی میں گردن ہلائی، سامنے آیا اور اس کے مقابل پڑی کرسی کی پشت پر ہاتھ رکھے رکا۔ میں نے یہ سوال اس لیے نہیں پوچھا تھا کہ میں نے آپ کو پورچ میں ایسی باتیں کرتے سنا تھا جن کے کھلنے کا آپ کو ڈر تھا، میں نے یہ سوال اس لیے پوچھا تھا کیونکہ میں نے آپ کو اسٹڈی کی کھڑکی کے باہر کھڑے ہو کر اپنی اور مسز کاردار کی وہ باتیں سنتے دیکھا تھا جن کے کھلنے کا مجھے کوئی ڈر نہیں تھا۔ چبا چبا کر ایک ایک لفظ ادا کیا۔ شہرین کی مسکراہٹ غائب ہوئی، گردن میں ابھر کر معدوم ہوتی گلٹی دکھائی دی۔ دوستی میرے نزدیک ایک ہی چیز ہے، وفاداری، اور صرف غیر مشروط وفاداری۔ مسز ہاشم کاردار، وہ دوبارہ ڈرگز لے گا، میں دوبارہ اس کی ماں کو بتاؤں گا، کیونکہ میری آپ کے خاندان میں آمد و رفت کی وجہ صرف شیرو سے دوستی نہیں ہے۔ یقیناً اب آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ میں کیسا دوست ہوں۔ وہ کہہ کر مڑ گیا۔ شہرین تلملا کر اسے جاتے دیکھتی رہی۔ ایڈیٹ! ہاشم ایک ہاتھ میں بریف کیس تھامے دوسرے میں موبائل پہ کچھ ٹائپ کرتا راہداری میں چلتا جا رہا تھا۔ وہ سرخ چہرے کے ساتھ پچھڑی ہوئی سی تیز تیز پیچھے آئی، دائیں طرف سے نکل کر گھوم کر سامنے آ کھڑی ہوئی۔ وہ رکا، نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ یہ کیا کیا آپ نے؟ زمر دبا دبا سا گرائی تھی، اس کو ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا۔ کیا کیا میں نے؟ اس نے ذرا سے شانے اچکائے۔ آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ کم سے کم سزا کا مطالبہ کریں گے، اور ابھی آپ نے اس سزائے موت کا مطالبہ کر دیا۔ میں نے وعدہ کیا تھا۔ کیا ثبوت ہے آپ کے پاس؟ کوئی کاغذ، کوئی دستخط؟ زمر کے اندر جوار بھاٹا پکنے لگا۔ بامشکل ضبط کر کے نفرت سے اس کو دیکھا۔ آپ نے مجھے زبان دی تھی، نہیں، میں نے آپ کو سبق دیا تھا کہ کبھی استغاثہ کے ساتھ بغیر تحریری کاغذ کے ڈیل نہیں کیا کرتے۔ وہ پرسکون تھا، دوبارہ سے فون پہ ٹائپ کرنے لگا۔ میں آپ کے کہنے پہ میں اس کو کٹہرے میں لے آئی، اور آپ نے کیا کیا میرے ساتھ؟ آپ کو اندازہ ہے یہ کیس رانا صاحب کے لیے کتنا اہم تھا؟ ان کی ریپوٹیشن کا سوال تھا، اور شاید آپ کی ملازمت کا بھی۔ اس بیوقوفی کے بعد آپ یقیناً ان کے چیمبر میں دوبارہ داخل ہونے کی ہمت نہیں کریں گی۔ آپ کو ریکمنڈیشن کا خط چاہیے تو میں لکھنے کو تیار ہوں۔ وہ محظوظ ہوا۔ زمر نے کینہ توز نظروں سے اسے دیکھا۔ میں سمجھی تھی آپ سعدی کے رشتہ دار ہیں، تو میں جب صبح 7 بجے گھر سے نکلتا ہوں تو ساری رشتہ داریاں پیچھے چھوڑ کر آتا ہوں۔ بزنس از بزنس۔ اس کا فون بجنے لگا۔ وہ کان سے لگاتا ہیلو کہتا آگے بڑھ گیا۔ زمر وہیں کھڑی رہ گئی۔ ہاشم نے دور جاتے ہوئے فون کان سے ہٹا کر مڑ کر اسے دیکھا اور ذرا سی آواز دی، اگلی دفعہ میرے ساتھ ڈیل کرتے وقت اپنا دماغ حاضر رکھیے گا، اور پلٹ گیا۔ وہ بے بسی بھرے غصے میں کھولتی مخالفت میں آگے بڑھ گئی۔ وہ کسی کے سامنے نہیں رویا کرتی تھی سوائے سعدی کے، البتہ اس وقت دل کر رہا تھا کہ بھری کچہری میں زمین پر بیٹھ کر رونا شروع کر دے۔ فارس ادھر آیا تو وہ باہر سیڑھیوں پہ بیٹھی تھی۔ بظاہر لگتا وہ کسی کی منتظر ہے، مگر اس کا چہرہ زرد یاسیت بھرا سا تھا۔ وہ آخری سیڑھی کے سامنے کھڑا گردن ترچھی کر کے اسے دیکھنے لگا۔ میں گزر رہا تھا تو آپ ٹھیک ہیں؟ زمر نے نگاہیں اٹھائیں، پھر دھوپ کے باعث پلکیں سکیڑ کر اسے دیکھا، ہلکا سا اسپات میں سر ہلایا۔ آس پاس ابھی بھی خاصا رش تھا۔ کیا وہ صبح آیا تھا؟ ذرا احتیاط سے پوچھا۔ وہ پھیکا سا مسکرا دی۔ جی۔ آپ نے اسے کیسے سمجھایا؟ وہ بہت دھیما ہو گیا تھا، معافی بھی مانگی اور یہ بھی کہا کہ واپس دبئی جا رہا ہے، دوبارہ ہراساں نہیں کرے گا۔ وہ ابھی تک اس کایا پلٹ پہ حیران تھی۔ اور بھی کچھ کہا؟ وہ غور سے اس کے تاثرات دیکھ رہا تھا۔ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ اس سب کا شکریہ فارس۔ پھیکی مسکراہٹ بالکل غائب ہو گئی، بجھا بجھا سا چہرہ جھک گیا۔ کوئی اور مسئلہ ہے؟ میری جاب چلی گئی، چھوڑنی تو ویسے بھی تھی، کہیں اور اپلائی کر رکھا تھا، مگر اس طرح چھوڑنے کا نہیں سوچا تھا۔ نہ اس نے ہاشم کا ذکر کیا، نہ فارس نے وجہ پوچھی، دونوں کو یہی مناسب لگا۔ کیا آپ کی امی آپ سے میرا ذکر کیا تھا پچھلے ہفتے؟ ذرا ٹھہر کر بولا۔ زمر نے چونک کر اسے دیکھا، پھر ناسمجھی سے نفی میں گردن ہلائی۔ نہیں، کیوں؟ اور فارس بس اسے دیکھ کر رہ گیا، پھر ہلکا سا نفی میں سر ہلایا۔ یوں ہی آپ کے ابو سے ملنا تھا، تو میرا خیال ہے وہ مجھے پسند نہیں کرتی۔ خیر جانے دیں، اپنا خیال رکھیے گا۔
فاس نے اس بات کو جانے دیا اور زمر نے اسے۔ وہ مڑ گیا، جیبوں میں ہاتھ ڈالے، سر جھکائے دور ہوتا گیا۔ وہ نیچے سر جھکائے خالی خالی نظروں سے اپنے ہاتھوں کو دیکھتی رہی۔ کھانے کی میز پر روٹی کا ڈبہ، ڈونگے، سلاد، سب حسب معمول سجا تھا اور وہ لقمہ توڑتے ہوئے کہہ رہی تھی، میں یقین نہیں کر سکتی ابا کہ سعدی جس آدمی کی اتنی تعریفیں کرتا تھا وہ اتنی چھوٹی حرکت کر سکتا ہے۔ لقمہ چبا کر گلاس لبوں تک لگایا، پھر باری باری دونوں کو دیکھا۔ میں نے سعدی کو بھی فون کر کے کہہ دیا، دوبارہ اپنے ہاشم بھائی کا ذکر بھی مت کرنا میرے سامنے۔ اس نے کیا کہا آگے سے؟ بڑے ابا سنجیدگی سے پوچھ رہے تھے۔ وہ تو خود حیران تھا، مگر اسے لگا یہ کوئی غلط فہمی ہے۔ میں نے بھی زیادہ اصرار نہیں کیا، اس کا دل کیوں خراب کروں اپنے بھائی کے لیے۔ فرحانہ نے گہری سانس لے کر سلاد کی پلیٹ اٹھائی۔ فارس کا کزن جو ہوا۔ بڑے ابا نے ایک ملامتی نظر ان پر ڈالی اور ایسی ہی دوسری نظر زمر پر، اور سر جھٹک کر کھانے لگے۔ زمر نوالا سالن میں ڈبو رہی تھی اور سر ہلانے لگی۔ نہیں امی، فارس تو بہت اچھا ہے، بہت ڈیسنٹ اور مینرڈ، ہمیشہ ٹو دی پوائنٹ بات کرے گا، کبھی آپ کو نقصان پہنچانے والی حرکت نہیں کرے گا۔ بڑے ابا کا نوالا حلق میں اٹک گیا۔ چونک کر زمر کو دیکھا، پھر فرحانہ کو۔ ان کی رنگت ذرا پھیکی پڑی، فوراً ڈبہ کھول کر روٹیاں نکالنے لگیں۔ یہ پوری ہو جائیں گی یا مزید بنا دوں؟ یو نو واٹ ابا، زمر کا ہاشم پہ غصہ کم ہو چکا تھا اور اسے فارس اور اس کا واضح فرق نظر آ رہا تھا۔ صرف اس لیے کہ میں فارس کی بات کر رہی ہوں، اس نے پچھلے 1.5 ہفتے میں مجھے 2-3 فیورز اکٹھے دیے اور ایک دفعہ بھی نہیں بتایا۔ یہ سعدی لوگ اکثر کہتے ہیں وہ ہمارے بہت غصے والے ماموں ہیں، مگر میرا خیال ہے وہ بہت سوبر ہے۔ اور ہاشم، اف۔ جھرجھری لے کر سر جھٹکتے اس نے اگلا نوالا توڑا۔ بڑے ابا کا کھانا حرام ہو چکا تھا۔ وہ نیپکن سے ہاتھ رگڑ کر صاف کرنے لگے۔ زمر نے کھانا ختم کیا اور پلیٹیں اکٹھی کر کے کچن میں لے گئی تو فرحانہ بھی ساتھ ہی آ گئی۔ اس نے فریج کھولا تو مٹھائی کا ٹوکرا اندر رکھا تھا۔ یہ کہاں سے آیا امی؟ اس نے ہاتھ بڑھا کر گلاب جامن اٹھایا، منہ سے توڑا۔ حماد کے گھر سے وہ لوگ آج آئے تھے، ہم نے ان کو ہاں کر دیا، بتایا تھا نا۔ وہ سالن ڈبوں میں ڈالتی فریج میں رکھ رہی تھی۔ اچھی ہے۔ گلاب جامن اندر تک گھل گئے۔ وہ ہاتھ منہ دھو کر ذرا سی مسکراہٹ کے ساتھ اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ فرحانہ باقی برتن اٹھانے واپس آئیں تو بڑے ابا ہنوز سربراہی کرسی پہ بیٹھے تھے۔ نظر اٹھا کر دیکھا، افسوس، ملامت، وہ ہرٹ ہوئے تھے۔ آپ نے زمر سے نہیں پوچھا تھا؟ وہ آہستہ سے بولے۔ پوچھ بھی لیتی اور وہ مان بھی جاتی، تب بھی میں ندرت کے بھائی کو اپنی بیٹی کا رشتہ نہ دیتی یوسف صاحب، کبھی بھی نہیں۔ ندرت چاہتی ہے کہ میں جھک کر رہوں تو ایسا نہیں ہوگا، تیز لہجے میں کہتی برتن اٹھا پٹک کرنے لگی۔ آپ نے زمر سے نہیں پوچھا تھا؟ وہ کرسی دھکیل کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ فرحانہ نے فکرمندی سے انہیں جاتے دیکھا۔ وہ اس طرف نہیں گئے تھے، اب اپنے کمرے میں گئے تھے۔ ان کو یک گونا اطمینان ہوا۔ شکر، یہ معاملہ تو ختم ہوا، جیسے بھی صحیح۔ وارث نے لاؤنج میں قدم رکھا۔ دوپہر کا اندھیرا چھایا تھا، پنکھا بند، صوفے پہ اکڑوں بیٹھی حنین جو ناراضگی سے خلا میں گھور رہی تھی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا۔ گرمی میں کیوں بیٹھی ہو؟ احتیاط سے پکارتا قریب آیا۔ گردن ٹیڑھی کر کے اس کے تاثرات دیکھے۔ اس نے خفگی سے گردن آنکھیں اٹھائیں۔ بجلی نہیں ہے، 1 سے 2 جاتی ہے، پھر شام کو 4 سے 5 جائے گی۔ وارث ہنس پڑا۔ پاکستان کا کوئی دماغ ایسا نہیں ہے جس میں بجلی کے آمد رفت کا حساب نہ ہو۔ حنین نہیں ہنسی، اسی طرح سامنے دیکھتی رہی۔ وہ مقابل صوفے پر بیٹھا اور سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ کیا ہوا ہے؟ ابھی پھپھو آئی تھی ٹیلر سے، امی کچھ کپڑے پک کیے تھے وہی دینے۔ میں نے ابھی آج ان کو کوئی موڈ نہیں دیا۔ سوچتی تو ہوں گی کہ یہ ناراض ہے۔ ان کی مسکراہٹ بھی سمٹ گئی، شاید حیران تھی، واٹ ایور۔ اور وہ حیران نہیں تھی، بس ذرا پھیکی پڑ گئی تھی آج۔ بھول کر جانے والی چابیاں حنین اٹھا تو لائی، مسکرائی بھی، مگر وہ پچھلے دنوں کی بے تکلفی والا شگاف پھر سے بھر چکا تھا، فاصلہ پھر سے آ گیا تھا۔ اور تم نے یہ کیوں کیا؟ آپ کو تو نہیں معلوم، انہوں نے ماموں کے رشتے سے انکار کر دیا۔ تو حنین نے تعجب سے اسے دیکھا۔ آپ کو افسوس نہیں ہوا؟ میرے افسوس سے کیا ہوتا ہے؟ یہ ہر انسان کا حق ہے، انہوں نے کچھ سوچ کر فیصلہ کیا ہوگا۔ آپ جو بھی کہیں، میں ان سے بالکل بھی اب محبت نہیں کرتی، نہ کبھی کروں گی۔ وہ بے بسی بھرے تیش سے وارث کو دیکھ کر بولی۔ وہ لبوں پہ مٹھی رکھے خاموشی سے سنتا گیا۔ مجھے ابو سے بھی محبت نہیں ہے، وہ ہمیں اس وقت چھوڑ کر چلے گئے جب ہمیں ان کی ضرورت تھی۔ ان کو چاہیے تھا وہ سڑک پہ احتیاط سے چلیں، ان کو ہمارا سوچنا چاہیے تھا۔ وہ سر جھکا کر کہہ رہی تھی اور اس کی آواز میں نمی تھی۔ میں پھپھو کو جب بھی دیکھتی تھی مجھے ان میں ابو نظر آتے تھے۔ مجھے لگتا تھا ہم کبھی دوست نہیں بن سکتے، میں اور پھپھو کبھی بھی نہیں۔ اگر ہم قریب آئے تو وہ مجھ سے چھن جائیں گی، مگر پچھلے کچھ دنوں میں مجھے لگنے لگا کہ ایسا نہیں ہوگا۔
پھر ایسا ہی ہو گیا، اب میرا کوئی بھی فرینڈ نہیں ہے، میں دوبارہ کبھی ان کے پاس کوئی بھی مسئلہ لے کر نہیں جاؤں گی۔ سر جھکائے اس کے آنسو ٹپ ٹپ گر رہے تھے۔ فارس کے رشتے کو انکار کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ تم سے کم محبت کرنے لگی ہیں۔ آپ جو بھی کہیں، ہم کبھی دوست نہیں بن سکتے۔ اچھا کہیں باہر چل کر کچھ کھاتے ہیں؟ وہ چابی اٹھاتا اٹھ کھڑا ہوا۔ مجھے کوئی نہیں کھانا کچھ۔ غصے سے سر جھٹکا۔ ہنوز ناراض تھی، شاید ساری دنیا سے۔ چلو خیر، میں تو چاہ رہا تھا کہ اس بولان ریسٹورانٹ میں جا کر مٹن کڑھائی بنواتے ہیں۔ حنین نے جھٹکے سے گیلا چہرہ اٹھایا، ساتھ میں تندوری والی روٹی، سلاد۔ مگر خیر چھوڑو، تم نے تو کچھ کھانا ہی نہیں۔ مٹن کڑھائی کچھ میں نہیں آتی۔ اچھا۔ جلدی جلدی چہرہ رگڑتی وہ پیروں میں چپل گھسیٹتی اٹھ کر اندر بھاگی، ساتھ ہی آوازیں بھی دے رہی تھی، امی امی، ماموں کہہ رہے ہیں ہم کھانے پہ باہر۔ وہ مسکرا کر کار سٹارٹ کرنے باہر نکل گیا۔ یہ سانپوں کی بستی ہے، ذرا دیکھ کر چل وسیع، یہاں کا ہر شخص بڑے پیار سے ڈستا ہے۔ ایئرپورٹ سے گھر تک کا سارا راستہ دونوں خاموش رہی تھیں۔ جب کاردار قصر کے سامنے رکی تو جواہرات نے ڈرائیور کو مخاطب کیا، تم باہر جاؤ۔ شہرین نے جو اترنے کی تیاری میں تھی چونک کر اسے دیکھا، سن گلاسز اوپر کر کے بالوں پہ ٹکائے ڈرائیور اتر گیا تو جواہرات نے مسکرا کر گردن اس کی طرف موڑی۔ اگلی دفعہ نوشیروان کو مجھ پر شک کروانے یا میرے کانٹیکٹس کے خلاف بھرنے سے پہلے 101 دفعہ سوچنا، کیونکہ یہ آخری موقع ہے جب میں نے نظر انداز کیا ہے، وہ بھی صرف اس لیے کہ تم 2-1 سال سے زیادہ اس گھر میں ٹکتی مجھے نظر نہیں آ رہی ہو۔ سو یہ مختصر وقت میں تمہارے لیے ناخوشگوار نہیں بناؤں گی، نہ تم میرے لیے بنانا۔ میں چاہتی تو ہاشم کو بتا دیتی کہ تم اپنی خالہ کے گھر اتنا کیوں جاتی ہو، مگر میں اپنے بیٹے کی مختصر سی شادی شدہ زندگی خراب نہیں کرنا چاہتی، اس لیے نہیں بتاؤں گی کہ تمہاری خالہ کے بیٹے کے ذکر پر تمہارا رنگ کس طرح سفید پڑتا ہے، جیسے ابھی پڑ رہا ہے۔ کلیئر؟ مسکرا کر ٹھنڈے برف لہجے میں کہہ کر وہ دروازے کی طرف مڑی۔ شہرین نے تھوک نکلا، پھر گردن تان کر کہنے کی کوشش کی، ہاشم جانتا ہے وہ میرا دوست تھا۔ بالکل، ہاشم یہی جانتا ہے کہ وہ تمہارا دوست تھا شہری، مسکرا کر کہتی وہ باہر نکل گئی۔ شہرین نے آنکھیں بند کر کے کھولیں، بوٹوکس کی ماری بڑھیا، اور خود بھی مسکراہٹ چہرے پر لاتی باہر آ گئی۔ کچہری میں معمول کی چہل پہل تھی۔ ہاشم نے موبائل پہ بات کرتے ہوئے اس آفس کا دروازہ کھولا اور اندر آیا، آس پاس کی میزوں کو نظر انداز کرتا آخری ڈیسک کی طرف بڑھ گیا۔ ہاں، تم مجھے کام ختم کر کے اطلاع کر دو، 2 گھنٹے تک لازمی۔ موبائل بند کر کے کرسی کھینچی، سامنے دیکھا اور رک گیا۔ وہ کرسی پہ ٹیک لگائے بیٹھی مسکرا کر اسے دیکھ رہی تھی، گھنگریالے بال جوڑے میں بندھے تھے، صرف ایک لٹ گال کو چھو رہی تھی۔ ہاشم کی نظریں بے اختیار میز پر رکھی نیم پلیٹ پر جھکی۔ میں تعارف خود ہی کروا دیتی ہوں، پبلک ڈسٹرکٹ پراسیکیوٹر زمر یوسف خان۔ 2 ہفتے پہلے میری تقرری ہوئی ہے اور شاید 1 ماہ قبل آپ سے آخری ملاقات ہوئی تھی، بھولے تو نہیں ہوں گے آپ مجھے؟ ہاشم بے اختیار ہنس دیا۔ ہنستے ہنستے نفی میں سر ہلا دیا اور بہت محظوظ ہونے والے انداز میں اسے دیکھا۔ یعنی میری وجہ سے آپ کو نئی جاب مل گئی؟ گڈ۔ تو پھر کس کیس کے سلسلے میں آپ آئے ہیں کاردار صاحب؟ وہ مسکرا کر کہتی، ہاتھ ملا کر میز پر رکھتی آگے ہوئی، میرا خیال ہے مستقبل میں ہمیں بہت سے کیسز میں یہیں بیٹھ کر طے کرنے ہوں گے، اس لیے کیوں نہ پہلے آپ مجھے اچھی سی چائے پلوائیں بغیر شوگر کے۔ وہ ابھی تک لطف اندوز ہو رہا تھا۔ زمر سرد سا مسکرائی، شیور، میرے ڈیسک پہ چائے کا سامان ہر وقت موجود ہوتا ہے، آپ کو اب یہاں خود چائے بنانے کی عادت ڈالنی ہوگی، مگر آئندہ کے لیے، کیونکہ پہلی چائے میں آپ کے لیے بنا دوں گی بغیر شوگر کے۔ کہہ کر وہ اٹھی اور کیتلی اٹھا لی۔ ہاشم کوہنی کرسی کے ہتھے پر رکھے گردن اٹھا کر اسے چائے بناتے دیکھتا رہا۔ اب کیس پر بات کر لیتے ہیں کاردار صاحب۔ کپ اس کے سامنے رکھتے ہوئے زمر نے چینی دان سے 2 چمچ نکالے، اس کو دکھا کر چائے میں انڈیلے اور چمچ پرچ پر رکھ دیا، پھر کرسی پہ آ بیٹھی اور بولی، یقین کیجیے میرا دماغ آج بالکل حاضر ہے۔ ہاشم پھر سے ہنس دیا، دل ہی دل میں تلملاتے ہوئے۔ 5 سال بعد بھی وہ اسی طرح بوفے ٹیبلز کے ساتھ کھڑا ہنس کر کسی سے بات کر رہا تھا، اور بے خیالی میں اس کو دیکھتی زمر ذرا چونکی۔ ارد گرد شادی کا فنکشن جو ماضی کی دھول میں دھندلا ہو گیا تھا اب واضح ہونے لگا۔ اس نے ایک ہاتھ سے کنپٹی مسلی اور کرب سے آنکھیں بند کی۔ حنین میٹھا لینے جا چکی تھی، مگر جو کڑوا وہ کہہ کر گئی تھی اس کا اثر اب بھی باقی تھا۔ یہ رشتہ کب مانگا گیا تھا، کب انکار ہوا، اسے یہ نہیں معلوم تھا، مگر ایک بات صاف نظر آنے لگی تھی۔ وہ جو 4 سال سے یہ سوچتی رہی کہ فارس نے اس کے ساتھ ایسا کیوں کیا، تو اس کا جواب مل گیا تھا، اس نے انتقام لیا تھا، ٹھکرائے جانے کا انتقام۔ میں تمہیں صرف ایک گولی ماروں گا، دل میں یہی کہا تھا نا اس نے، اسے سب یاد تھا، انتقام تھا تو انتقام صحیح، میں تمہیں صرف ایک گولی ماروں گا زمر، صرف ایک گولی۔ ایک نہج پہ پہنچ کر اس نے موبائل پہ کال ملا کر اسے کان سے لگایا، بصیرت صاحب سوری، میں آپ کو غلط وقت پہ تنگ کر رہی ہوں،
مجھے ایک کیس فائل چاہیے جی، پبلک ریکارڈز کے علاوہ بھی جو کچھ آپ کے پاس ہو اس کیس سے متعلق جی، سارا باکس بھجوا دیجیے، میں اپنے ملازم کو بھیجتی ہوں آپ کی طرف۔ وہ پوچھ رہے تھے کہ اسے کون سا کیس چاہیے۔ زما نے گہری سانس لی، دور کھڑے کرن اور حماد کو اپنے جڑواں بچوں اور دلہا دلہن کے ساتھ مسکرا کر فوٹو اترواتے دیکھا اور بولی تو آواز یک ٹھنڈی تھی، سرکار بنام فارس غازی۔ اس نے فون بند کیا اور سامنے دیکھنے لگی، چہرہ اب سپاٹ تھا اور ذہن قدرے مجتمع۔ دور حنین سویٹ ڈش ٹیبل پر پلیٹ میں کچھ نکال رہی تھی، کن اکھیوں سے وہ قریب کھڑے ہاشم کو کسی سے بات کرتے دیکھ رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ نکالتی رہی، یہاں تک کہ ہاشم کا مخاطب مڑ گیا تو وہ اس تک آئی۔ وہ اسے دیکھ کے بس ہلکا سا مسکرایا۔ مجھے آپ سے یہ کہنا تھا کہ اپنے پیالے میں چمچ ہلاتے اور چمچ کو دیکھتے وہ ٹھہر ٹھہر کر بولی کہ مجھے بھی بہت افسوس ہے آپ کے فادر کی ڈیتھ کا۔ مجھے ان کے جنازے پہ آنا چاہیے تھا مگر میں نہیں آ سکی۔ آئی ایم سوری ہاشم بھائی۔ نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا، اس نے سر کے خم سے تعزیت وصول کی۔ اٹس اوکے، مگر تمہیں آنا چاہیے تھا حنین، سعدی تو آیا تھا۔ اس وقت نہ صحیح بعد میں آنا چاہیے تھا، لیکن اس کے بعد تم لوگوں نے ہماری طرف آنا چھوڑ دیا بالکل۔ آخری الفاظ ادا کرتے ہاشم کے حلق میں کچھ اٹکا تھا، گردن میں ابھر کر معدوم ہوتی گلٹی، آنکھوں میں چونک جانے کا احساس۔ حنین اگر متوجہ ہوتی تو محسوس کر لیتی۔ آئی ایم سوری، وہ سر جھکائے کہہ کر مڑ گئی۔ واپس بیٹھنے کی جگہ پر آئی تو سعدی وہاں کھڑا تھا، آہستہ سے بولا، ہاشم بھائی کیا کہہ رہے تھے؟ اس نے اداس آنکھوں سے اسے دیکھا۔ میں ان سے معذرت کر رہی تھی کہ میں ان کے والد کی وفات پر نہیں آ سکی، مجھے آنا چاہیے تھا۔ اس سے پہلے انہوں نے بھی معذرت کی تھی، انہوں نے کہا کہ انہیں افسوس ہے۔ سعدی نے پیالے میں سوفلے کا چمچ الٹتے ہوئے تلخی سے سر جھٹکا۔ کتنا آسان ہے حنین، 1.5 سال بعد ایک شادی کی تقریب میں آ کر کہہ دینا کہ مجھے افسوس ہے۔ حنین نے یاسیت سے اسے دیکھا، انہیں افسوس ہے؟ واقعی ہے؟ اگلی دفعہ جب وہ تمہیں کہیں کہ ان کو افسوس ہے تو ان سے کہنا افسوس کافی نہیں ہوتا۔ وہ سنجیدگی سے کہتا پلٹ گیا، وہ اب زمر کی ٹیبل کی طرف جا رہا تھا۔ حنین دل محسوس کر وہیں کھڑی رہ گئی۔ کیا وہ ساری زندگی اسی نقطے پر کھڑی رہے گی؟ کیا وہ بھی پھپھو کی طرح کبھی آگے نہیں بڑھ سکے گی؟ اس کا ذہن پل بھر کو اپنے ارد گرد سے ہٹتا گیا، دل و دماغ میں کوئی دھند سی چھا رہی تھی، سیاہ رات میں سنہری دھند۔ اس کا ذہن اس دھند میں ڈوبتا گیا۔ اے گلاب تم بیمار ہو، نادیدہ کیڑا جو رات میں اترتا ہے برستے طوفان میں، اس نے ڈھونڈ لیا ہے تمہارا بستر سرخ لطف کا، اور اس کے گہرے خفیہ عشق نے برباد کر دی ہے تمہاری زندگی، بیماری میں اور صحت میں۔ موجودہ دن سے 4 سال پہلے، وارث غازی قتل سے 3 دن قبل۔ ذوالفقار یوسف کے گھر کے چھوٹے سے کچن میں شرارت بھری خاموشی چھائی تھی۔ کاؤنٹر پہ 2 ڈشز رکھی تھیں، ایک خالی اور ایک میں تازہ بیک شدہ کیک جس کی لیئرز کاٹ کر اندر کریم بھری گئی تھی۔ اب اس کیک کو دوسری صاف ڈش میں ڈالنا تھا۔ سعدی نے نچلا لب دبائے مسکراتے ہوئے حنین کو دیکھا جو آستین چڑھا کر کیک کے قریب ہاتھ لے جاتی پھر واپس کھینچ لیتی۔ میں ڈال دوں انا؟ خبردار، یہ نرم ہے، ٹوٹ جائے گا، اور اسے ہاتھ بھی مت لگائیے گا۔ وہ غصے سے بولی، انگلی لگاؤں؟ سعدی نے انگلی اس طرف بڑھائی، ہنا نے زور سے اس کی انگلی پر ہاتھ مار کر پیچھے ہٹایا۔ میں چھت سے نیچے پھینک دوں گی آپ کو۔ پھپھو کی شادی میں پلستر چڑھا ہوگا۔ آج کل حنین کی ہر بات میں 2 ہفتے بعد ہونے والی پھپھو کی شادی کا تذکرہ ضرور ہوتا تھا۔ اول فول نہ بولا کرو ہر وقت۔ ندرت نے اسے گھورتے ہوئے کفگیر دکھایا۔ سعدی دل کھول کر ہنسا، یار ہنا، امی کو ابھی تک ہمارے خلاف کفگیر، جوتے اور ہینگرز کے علاوہ کوئی ہتھیار نہیں ملا۔ ندرت نہ چاہتے ہوئے بھی ہنس دیں اور چولہے کی طرف مڑ گئیں۔ ہنا کا کیک ابھی تک ویسے ہی پڑا تھا اور وہ ڈرتے ڈرتے ہاتھ اس کی طرف بڑھا رہی تھی، تب بھی فون کی گھنٹی بجی۔ ندرت نے سعدی کو پکارا اور سعدی نے حنین کو دیکھا، پھر نظروں سے اس کا دروازے سے فاصلہ ناپا۔ تم قریب ہو، تم اٹھاؤ۔ اور یہ تو ان کہا اصول تھا کہ جو قریب ہوگا وہی کام کرے گا۔ حنین ہوں کر کے لاؤنج میں گئی، جلد ہی واپس بھی آ گئی، دوبارہ آستینیں چڑھا لیں۔ زرتاشا آنٹی کا فون تھا۔ خود سے 11 سال بڑی زرتاشا کو آنٹی کہنا عجیب لگتا تھا، مگر 5 ماہ سے کہہ کہہ کر وہ عادی ہو گئی تھی۔ کیا کہہ رہی تھی؟ اس نے ندرت کا سوال نظر انداز کیا۔ وہ چمٹے اٹھا کر احتیاط سے کیک تک لائی، اسے اٹھایا اور آہستہ سے دوسری ڈش میں بچھایا، پھر شکر کہتی سیدھی ہوئی۔ سعدی ہنوز مسکرا رہا تھا۔ وہ پوچھ رہی تھی کہ ہم پرسوں سونیا کی سالگرہ میں آ رہے ہیں یا نہیں؟ یہ سونیا کی سالگرہ سال میں کتنی دفعہ ہوتی ہے؟ سعدی کو حیرت ہوئی۔ میری سالگرہ سے 6 دن بعد ہوتی ہے اس کی، اور میری 2 ماہ پہلے گزر چکی۔ مگر 2 ماہ پہلے ہاشم بھائی باہر گئے ہوئے تھے، وہیں منا لی، پھر واپس آ کر یہاں کا فنکشن کرنے کا وقت اب ملا ہے، یہ بھی زرتاشا آنٹی نے بتایا ہے۔ ہاں، مگر میں نہیں جاؤں گی۔
ندرت نے ہانڈی میں چمچ ہلاتے ہوئے تعجب سے پلٹ کر اسے دیکھا جو اپنے کیک پر کافی بے ڈھنگے انداز میں کریم پھیلا رہی تھی۔ کب سیکھے گی یہ لڑکی سلیقہ؟ کیوں؟ کیا فائدہ امیروں کی دعوت میں جانے کا اگر وہ کیمرہ موبائل ہی اندر نہ لے جانے دے، بندہ پکچر ہی بنا لیتا ہے۔ یہ کوئی وجہ نہیں ہے۔ تم نے جب یہی بات پچھلی دفعہ ہاشم بھائی سے کہی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ تم لے آیا کرو کیمرہ، تمہیں کوئی نہیں روکے گا، اور پھر تمہیں پارٹی کی تصویریں بھی ای میل کروا دی تھیں۔ بس بھائی کو موقع ملنا چاہیے ان ہاشم بھائی کے دفاع کا۔ بالکل بھی نہیں پسند مجھے مصنوعی مسکراہٹوں والے ہاشم بھائی اور ان کی ممی۔ انکل اچھے ہیں اور وہ بم پھٹے بالوں والا نوشیروان بھی بہتر ہے۔ پھر چونک کر سعدی کو دیکھا، ذرا قریب کھسک آئی، سرگوشی کی۔ آپ کی اس سے صلح ہوئی؟ صلح بات تک نہیں ہوتی۔ جب سے ڈرگز والی بات اس کی ممی کو بتائی تھی تب سے مجھے بس غصے سے گھور کر نکل جاتا ہے۔ کیا اب بھی ڈرگز لیتا ہے؟ حنین کو تجسس ہوا۔ سعدی نے اسے گھورا۔ نہیں لیتا میرے خیال سے، مگر یہ بات دہرانا نہیں آگے پیچھے۔ اب رکھ دو اور دو کیک اس کو فریج میں، کھانا بننے والا ہے، پہلے وہ تو کھاؤ۔ امی نے ڈانٹ کر کہا۔ وہ کریم لگاتے ہوئے بے نیازی سے بولی، امی میں اس بات پر یقین رکھتی ہوں کہ انسان کو خوب مزے سے ہر چیز کھانی چاہیے، اور جو منع کرے۔ نظر اٹھا کر ندرت کو گھورا۔ اسے بھی کھا جانا چاہیے۔ ندرت کچھ کرارا سناتی مگر ڈور بیل بجی۔ اب کہ سعدی قریب تھا۔ جاؤ سعدی پھپھو ہوں گی۔ وہ مسکرا کر دروازے کی طرف جانے لگا، پھر رکا۔ مسکراہٹ غائب ہوئی، چہرے پہ خفگی آئی۔ بھویں بھینچ لی، سنجیدگی سے جا کر دروازہ کھولا، مگر یوں کہ ہینڈل پکڑے رکھا اور راستہ روک کر کھڑا ہو گیا۔ باہر زمر تھی، نکھری نکھری سی۔ سعدی کو دیکھ کر مسکرائی۔ وہ مشکوک نظروں سے اسے گھورتا رہا۔ کون ہے سعدی؟ کوئی آواز نہ آنے پر ندرت نے پکارا۔ ایک خاتون ہے، بال گھنگریالے، آنکھیں بھوری، عمر 29 سال اور چہرے پہ خوش آمدید مسکراہٹ۔ پھر ذرا وقفہ دے کر زمر کو مخاطب کیا، جی فرمائیے۔ وہ اسی طرح مسکراتے ہوئے بولی، سعدی کیا ناراض ہو؟ سعدی ناراضگی سے پیچھے ہوا اور دروازہ بند کر دیا۔ ندرت نے کچن سے نکلتے ہوئے یہ منظر دیکھ لیا، ہکا بکا رہ گئی۔ پھپھو کو اندر بلاؤ۔ رہنے دے امی، یہ خاتون باہر کھڑی زیادہ اچھی لگ رہی ہیں۔ منہ دروازے کے قریب کر کے اونچی آواز میں کہا۔ زمر نے مسکراتے ہوئے انگلی سے دروازہ بجایا۔ اس نے دوبارہ دروازہ کھولا، اسی سنجیدگی سے پوچھا، جی پروفیسر سنیپ ٹھیک ہے؟ سعدی برا سا منہ بنا کر پھر سے دروازہ بند کرنے لگا۔ زمر نے اپنا پاؤں چوکھٹ پہ اڑا دیا اور مصالحانہ انداز میں بولی، اچھا چلو تم ون سے ویسلی کا کردار لے لو اب خوش؟ ساتھ ہی ہاتھ میں موجود کاغذوں کا پلندہ لہرایا۔ سعدی مشتبہ نظروں سے اسے گھورتا رہا، پھر راستہ چھوڑ دیا۔ وہ مسکراتی ہوئی اندر آئی، کاغذ کے پلندے سے اس کا شانہ تھپکا اور گول میز تک آئی۔ حنین تب ہی باہر آئی، زمر کو دیکھ کر مسکرائی، سلام کیا۔ فارس کے رشتے کے انکار کو 1 سال بیت چکا تھا۔ حنین کی سرد مہری ختم تو نہیں مگر کم ضرور ہو گئی تھی۔ آؤ بیٹھو، کیسی ہو تم؟ ندرت ہاتھ پہنچتی ادھر آئی، ساتھ ہی سعدی کو لتاڑا، یہ کیا طریقہ ہے؟ پھپھو کو اندر کیوں نہیں آنے دے رہے تھے؟ یہ اس وقت بالکل بھی میری پھپھو نہیں ہے، وہ جل کر بولا۔ یہ صرف پراسیکیوٹر ہیں جو ہیری پوٹر کو سزا دلوانا چاہتی ہیں۔ ایک تو یہ موا ہیری پوٹر بھی نہ۔ ندرت نے سوالیہ ان سب کو دیکھا۔ زمر مطمئن سی مسکراتی کرسی کھینچ کر بیٹھی۔ میرے پرانے کالج میں ایک موک ٹرائل ہے سرکار بنام ہیری پوٹر۔ مجھے پہلے بطور جج مدعو کیا گیا تھا، مگر دفاع کے پاس ایک پرانا ٹیچر تھا اور میری پراسیکیوشن کے اسٹوڈنٹس سے بہت بنتی ہے، سو میں نے جج کے بجائے استغاثہ بننا بہتر سمجھا۔ اب اس کو 2 دن سے کہہ رہی ہوں کوئی کردار بن کر گواہی دینے کے لیے آ جائے، مگر نہیں۔ موک ٹرائل؟ ندرت نے استفہامیہ نظروں سے دیکھا۔ موک ٹرائل؟ جس میں کسی فیری ٹیل، جنگی واقعہ یا کسی بھی حقیقی یا فرضی کیس کو لے کر کارروائی کی جائے اور فیصلہ سنایا جائے۔ مقصد عموماً طلبہ کو سکھانا ہوتا ہے۔ زمر نے وضاحت کی۔ سرکار بنام ہیری پوٹر؟ حنین کو دلچسپی ہوئی مگر جھجکتے ہوئے پوچھا، ہیری پہ الزام کس چیز کا ہے؟ میں بتاتا ہوں۔ سعدی جو 2 دن سے اس غیر انسانی کیس پر تپا ہوا تھا بولنے لگا، یاد ہے 4تھ بک میں ٹورنامنٹ کے اختتام پہ ہیری کے ساتھ مقابلے باز لڑکے سیڈرک کو وولڈمورٹ مار دیا تھا؟ حنین نے اس بات میں سر ہلایا، مگر جب ہیری سیڈرک کی لاش اور ٹورنامنٹ کے کپ کے ساتھ واپس آیا تو پولیس نے اسے گرفتار کر لیا اور اس پہ الزام لگایا کہ اس نے ہی سیڈرک کو قتل کیا ہے اور پھپھو استغاثہ میں ہے اور ہیری کو قاتل ثابت کروا کر ہی دم لیں گی۔ زمر نے شانے اچکائے، فیصلہ کرنا جج کا کام ہے، میں تو صرف دلائل دوں گی، آخر ہیری اپنے حریف کی لاش کے ساتھ ملا تھا۔ مگر آپ کو رون کی گواہی کی ضرورت کیوں ہے؟ سعدی الجھا، رون تو ہیری کا دوست ہے، وہ تو اس کے حق میں گواہی دے گا۔
ہاں ٹھیک ہے، دے دے حق میں گواہی۔ وہ اب اسے وہ کاغذ نکال کر دے رہی تھی جس میں رون سے متعلق نوٹس تھے۔ چونکہ یہ نان اسکرپٹ ٹرائل تھا اس لیے مشکل تھا۔ زمر عدالت میں کوئی بھی سوال کر سکتی تھی۔ وہ ذرا متوجہ ہو کر سننے لگا۔ حنین خاموشی سے اٹھائی۔ امی کی ہانڈی دم پہ تھی اور وہ سعدی کے کمرے میں اس کی چیزیں جوڑ رہی تھی۔ وہ ہفتہ پہلے آیا تھا، 1.5 ماہ کے لیے۔ ملنے ملانے میں یہ دن گزر گئے۔ زمر کی شادی سر پہ تھی، اس سے پہلے وہ کوئی 6 ماہ قبل آیا تھا، بھاگم بھار 4 دن کے لیے۔ بڑی امی کی وفات پہ سب نے منع کیا کہ مت آؤ، ایگزامز قریب ہیں، مگر وہ آ گیا اور چلا بھی گیا۔ حنین امی کو مصروف دیکھ کر پلٹنے لگی، پھر سعدی کی اسٹڈی ٹیبل پہ دھرا خالی مگ دیکھ کر سوچا اگر اسے کچن میں لے جا کر رکھ دے تو امی پہ احسان عظیم ہو جائے گا۔ ویری گڈ۔ وہ قریب آئی مگر مگ اٹھانے سے پہلے سعدی کے بیگ سے نکلتی کتابوں تک رک گئی جو امی میز پہ ڈھیر کر رہی تھیں۔ ان میں ایک کتاب کا نام منفرد سا تھا۔ اس نے وہ اٹھائی، صفحے الٹ پلٹ کیے۔ ہاشم کے دستخط، نیچے محمد اولا کے بھائی کو غالباً ہاشم بھائی نے تحفے میں دی تھی۔ حنین کرسی پہ بیٹھی اور مزید صفحے پلٹے۔ 13ویں صدی کے کسی عالم کی لکھی گئی عربی کتاب کا انگریزی ترجمہ۔ اس نے دیپاچہ پلٹا، شاید کوئی ناول ہو مگر نہیں، وہ نان فکشن تھا۔ وہ نہیں پڑھنا چاہتی تھی مگر پھر بھی پڑھنے لگی۔ کتاب کے صفحے کورے تھے، ان پر جگمگاتے الفاظ سیاہ ہیروں جیسے، اور قلم سے لکھے الفاظ اگر اللہ چاہے تو صدیوں تک امر ہو جاتے ہیں۔ کتاب اور اس کے درمیان موجود 700 سال کا فاصلہ ان الفاظ کی طاقت کو روکنے کے لیے ایسا تھا جیسے نور کے چشمے کی راہ میں رکھا کوئی لکڑی کا ٹکڑا جسے سنہرا پانی محسوس تک کیے بنا بہتا چلا جائے۔ 7 صدیوں کا فاصلہ عبور کرنے کے لیے ایک دروازہ تھا۔ حنین اس دروازے کے سامنے کھڑی تھی۔ 21ویں صدی کی حنین، ٹراؤزر اور لمبی قمیض میں ملبوس، آنکھوں پہ چشمہ، بال فرنچ چوٹی میں، وہ ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ اسے کتاب میں داخل ہونے کے لیے یہ دروازہ کھولنا تھا، سو اس نے کھول دیا۔ پٹ واہ ہو گئے۔ اندر روشنی تھی، تیز روشنی۔ حنین نے اندر قدم رکھے، دروازہ پھر پیچھے بند ہو گیا۔ وہ ایک کچے راستے پہ کھڑی تھی۔ یہ 13ویں صدی عیسوی تھی، ہر شے زرد اور پھیکے رنگ کی۔ دمشق کا بازار اور ارد گرد سر ڈھانپے گزرتے لوگ۔ وہ احتیاط سے قدم اٹھاتی آگے بڑھنے لگی۔ لوگ گزرتے رہے، اسے کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ ایڈونچر اچھا تھا، وہ چلتی رہی۔ پھر وہ رکی۔ ایک مسجد نما عمارت کے سامنے مجمع لگا تھا۔ وہ قدم قدم چلتی آگے آئی، پنجے اٹھا کر گردن اونچی کر کے کسی کے کندھے کے اوپر سے جھانکا۔ زمین پر ایک آدمی اکڑوں بیٹھا تھا، مریل، اتنا گویا ہڈیوں کا پنجر ہو۔ سرخ متورم آنکھیں، ان میں چھپا کرب و خراب حالت میں تھا۔ حالانکہ اس کا لباس بوسیدہ تھا، نہ کوئی زخم کا نشان تھا، مگر مایوسی اور اذیت نے اسے نڈھال کر رکھا تھا۔ آنکھ میں کوئی ٹھہرا آنسو تھا جو نہ وہ پیتا تھا اور مجمع یکایک چھٹنے لگا۔ وہ بھی پیچھے ہٹ گئی، ادھر ادھر دیکھا۔ اسے پتہ نہیں کیا ہوا تھا۔ لوگ عمارت کی طرف جا رہے تھے، وہ بھی پیچھے ہو لی۔ عمارت کے نیچے چاردیواری کے پار دیکھا، کچھ لوگ اندر سے کسی کو اپنے ہمراہ لا رہے تھے۔ نفیس، نرم خو دکھتے شیخ معلم۔ وہ لوگ اب شیخ کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ وہ سب اس شیخ کو دیکھ رہے تھے جو ان سے بیگانہ تھا، یکسر بیگانہ۔ کسی صدا لگانے والے نے صدا لگائی، کیا فرماتے ہیں آئمہ دین؟ ایسے شخص کے بارے میں جس کا دین اور دنیا اس مہلک مرض نے تباہ کر دیا ہو، کیا ہے اس مرض کی کوئی دوا اے شیخ؟ امام شیخ نے گردن اٹھا کر آسمان کو دیکھا اور بولے تو حنین کو ان کی آواز صاف سنائی دی، جیسے دل میں اتر گئی ہو۔ اللہ نے اتاری ہے ہر مرض کی دوا۔ جو اسے جانتا ہے وہ اسے جانتا ہے، جو اسے نہیں جانتا وہ اسے نہیں جانتا۔ مگر اسے ہوا کیا ہے؟ حنین کے لبوں سے پھسلا، پھر زبان دانتوں تلے دبائی۔ بھلا 7 صدیاں پہلے گزرے شیخ اسے کیسے سمجھ سکتے تھے؟ نہ اس کے سوال، نہ اس کے جواب۔ مگر شیخ نے اسے دیکھ لیا تھا، اسے بھی اور اس کی آنکھوں میں رقم سوال کو بھی۔ وہ مسکرا کر بولے، اسے مرض عشق ہے۔ مرض عشق؟ اس نے تعجب سے دہرایا۔ عشق مرض ہے، مگر جان لیوا مرض ہے تو؟ اس نے گردن موڑ کر اس اکڑوں بیٹھے شخص کو دیکھا اور پھر شیخ کو۔ تو کیا مرض عشق کی بھی کوئی دوا ہے؟ یہ مگ رکھا ہو کچن میں۔ دروازے کی دوسری جانب امی آواز دے رہی تھیں۔ حنین نے شیخ کو دیکھا، وہ اس کے ٹھہرنے کے منتظر تھے، مگر وہ نہیں ٹھہری۔ دوڑ کر پیچھے گئی، سنہری دھوپ سے بھرے دروازے کو دھکیلا اور واپس۔ اس نے کتاب بند کی، پھر ادھر ادھر دیکھا۔ وہ بھائی کی کرسی پہ بیٹھی تھی اور ندرت سر پہ کھڑی ڈانٹ رہی تھی۔ اس نے سر جھٹکا، وہی پرانی عادت، جو پڑھتی اس کو تصور کرنے لگ جاتی اور اس زمانے میں پہنچ جاتی۔ صرف ایک پیراگراف نے اتنا متاثر کیا، پوری کتاب تو پاگل کر دے گی۔ ہٹاؤ بھئی، نہیں پڑھنی ایسی کتابیں۔ وہ اٹھی، کتاب شیلف میں رکھی۔ عنوان قدرے مزید واضح ہوا۔ ایک مکمل جواب اس شخص کے لیے جس نے سوال کیا تھا، شفا دینے والے دوا کے بارے میں۔
شفا دینے والی دوا کے بارے میں۔ اچھا امی، سن لیا ہے۔ وہ ان کی بار بار کی ڈانٹ پہ چڑھ کر کہتی مگ اٹھاتی باہر نکل آئی۔ گول میز کے گرد پھپھو بھتیجا ابھی تک الجھ رہے تھے۔ آگے آئی۔ زمر نے اسے دیکھا تو کوئی خیال آیا۔ تمہاری امریکن دوست نے بھی آنا تھا شادی پہ، کب آئے گی؟ پرسوں۔ وہ ہلکا سا مسکرائی۔ اسے پاکستان گھومنے کا بہت شوق ہے، وہ آئے گی تو ہم سب اسکردو جائیں گے۔ اور مسکرا کر برتن لگانے لگی۔ امی پہ دوسرا احسان۔ جنگ ہاری نہ تھی ابھی کہ فراز کر گئے دوست درمیان سے گریز۔ آفس میں عجیب تناؤ کی سی کیفیت تھی۔ فاطمی صاحب فائل سامنے رکھے تعجب سے ایک کے بعد ایک صفحہ پلٹ رہے تھے۔ ستائش سے نظر اٹھا کر سامنے بیٹھے وارث کو دیکھا۔ امیزنگ ورک، میں نے تمہیں اس کیس کا IO بنا کر بہت اچھا کیا۔ وارث ہلکا سا مسکرایا۔ سر کو خم دیا۔ تھینکس سر۔ قدرے توقف سے اضافہ کیا۔ یہ فائلز کرپشن چارجز کے ثبوت اور شواہد کی ہے اور کرپشن کیس کھڑا کرنے کے لیے کافی ہے، مگر یہ فائل، اس نے الگ رکھی سیاہ کور والی فائل کی طرف اشارہ کیا، یہ وہ چیزیں جو ہاشم کاردار کے خلاف مجھے ملی ہیں، یہ ہمارے دائرہ کار سے باہر ہیں، ہم ان کو ایک دوسری ایجنسی میں بھیج سکتے ہیں۔ ہاں میں ایسا ہی کروں گا۔ گڈ جاب غازی۔ انہوں نے فائل بند کر کے ایک طرف رکھی اور اس کو دیکھا۔ وارث سر کو خم دے کر اٹھ کھڑا ہوا۔ ہمیں اریسٹ وارنٹ نکلوا لینے چاہیے۔ شیور، میں جلد از جلد یہ کام کروں گا۔ یہ اختتامیہ جملہ تھا۔ وارث سر اٹھا کر دروازے کی طرف آیا، پھر باہر جانے سے قبل ایک سوچتی نظر اپنے باس پر ڈالی، ایک وہمہ سا، مگر سر جھٹک کر نکل گیا۔ اس کے جاتے ہی فاطمی صاحب اٹھے، دروازہ لاک کیا، موبائل نکالا، کال ملائی اور فون کان سے لگائے سیاہ فائل کے صفحے پلٹنے لگے۔ ہاشم اپنے آفس میں میز پر فائلز پھیلائے الجھا بیٹھا تھا۔ موبائل کسی فائل تلے رکھا تھا۔ وائبریشن کی زوں زوں پہ اس نے ادھر ادھر ہاتھ مارا، موبائل نکالا اور ہیلو کہا۔ قدرے اکتاہٹ سے کوٹ سٹینڈ پر ٹنگا تھا اور وہ ویسٹ میں ملبوس تھا۔ کیا حال ہے کاردار صاحب؟ گڈ، آپ سنائیے۔ موبائل کان اور کندھے کے درمیان لگائے وہ فائل کے صفحے پلٹ رہا تھا۔ اللہ کا کرم۔ وقفہ۔ سنا ہے اورنگزیب کاردار صاحب بائی الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں، اگلے الیکشن کی ریہرسل؟ جی، ان کے دوستوں نے ان کو سیاست میں دھکیل دیا ہے۔ خیر، گڈ فار ہم۔ وہ فون کان اور کندھے کے درمیان لگائے شیلف تک گیا اور وہاں رکھی فائلوں کو باری باری نکال کر چیک کرنے لگا۔ اور کوئی نئی بات؟ میری بیٹا مجھ سے ذرا خفا ہے، اس کے لیے کار امپورٹ کروائی تھی، وہ کراچی پورٹ پر کھڑی ہے ابھی تک۔ میں مصروف تھا، میرا ایک ایڈی ایک کرپشن کیس پر کام کر رہا تھا۔ میں بالکل سمجھ گیا فاطمی صاحب۔ جھک کر ایک ڈبہ دونوں ہاتھوں میں اٹھایا اور چلتا ہوا میز تک آیا۔ ذرا سا مسکرایا بھی۔ ایک اچھے شہری ہونے کا ثبوت دیجیے، کسٹم ڈیوٹی ادا کیجیے اور کار کلیئر کروا لیں، کیونکہ ہم کام کرتے ہیں آئل کا، اور تیل اور پانی میں یہی فرق ہوتا ہے۔ تیل میں کوئی جاندار شے تیر نہیں سکتی، جو گرتا ہے وہ ڈوب جاتا ہے۔ آپ کے ADA نے جو اسکینڈل بنانا ہے بنا لے، کیونکہ یہ امریکہ نہیں ہے، یہاں لوگوں کا اخلاقیات کا معیار امریکیوں جتنا بلند نہیں ہے، یہاں کوئی افیئر، کوئی کرپشن چارج کسی سیاستدان کا کیریئر خراب نہیں کر سکتا۔ میں بالکل سمجھتا ہوں، یہ سب اس لیے میں نے آپ کو فون کیا پہلے۔ آپ چاہیں تو میں کل ہی اپنے لڑکے سے استعفیٰ مانگ کر کیس بند کر سکتا ہوں۔ اسے جاری رکھنے دیں، شوق پورا کر لے، میرے باپ کے ہاتھ صاف ہیں۔ چند لمحے خاموشی چھائی رہی، پھر فاطمی صاحب نے سیاہ فائل کی جلد پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے سرسری سا کہا، آپ پچھلے مہینے کی 2، 13 اور 22 تاریخ کو پشاور میں ہونے والی میٹنگز میں شامل تھے ہاشم؟ ہاشم کا ڈبہ کو کھولتا ہاتھ رکا، بے یقینی سے اس نے سر اٹھایا، رنگت پھیکی پڑی۔ آپ نے درست کہا ہاشم، کرپشن، افیئرز، ڈرگز، یہ پاکستان میں کسی کو تباہ نہیں کر سکتی، مگر ایک چیز کر سکتی ہے، علاقہ غیر کے دہشت گردوں کے لیے منی لانڈرنگ کرنا، جس کے بدلے میں وہ آپ کو اپنے علاقوں میں کاروبار کرنے دیتے ہیں۔ اگر آپ ایک دفعہ ملٹری کی بیڈ بکس میں آ گئے تو کوئی بھی چیز آپ کو نہیں بچا سکے گی۔ وہ خاموش، بالکل ساکت کھڑا تھا، گردن میں بار بار ابھر کر معدوم ہوتی گلٹی دکھائی دیتی۔ پھر اس نے تیزی سے جھک کر قلم نکالا، نوٹ پیڈ سامنے کیا۔ کون سی گاڑی ہے، ماڈل اور میک، اور کس کے نام ہے؟ وہ تیزی سے قلم کاغذ پہ گھسیٹتا، تفصیلات لکھتا گیا۔ دماغ میں آندھیاں چل رہی تھیں۔ فون بند کر کے ڈبہ وہیں چھوڑے، کوٹ کھینچ کر اتارتا وہ باہر بھاگا۔ سیکرٹری گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ تیز کوریڈور میں چلتا لفٹ کی طرف جا رہا تھا، ساتھ ہی موبائل پہ کال ملا رہا تھا۔ خاور، فوراً گھر پہنچو، ابھی۔
کمرہ عدالت میں کارروائی جاری تھی۔ معزز جج صاحبان توجہ اور خاموشی سے براجمان کٹہرے میں کھڑے گواہ کا بیان سن رہے تھے، جس سے استغاثہ کی جانب سے زمر جرح کر رہی تھی۔ وہ سرکار بنام ہیری پوٹر کا عینی شاہد تھا، اور پیچھے حاضرین کی نشستوں میں روش کے بائیں جانب بیٹھے لوگوں میں سے ایک ساتھی بھی تھا جو خفگی سے اسے گھور رہا تھا۔ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس وقت مقتول لڑکا قتل ہوا تب آپ قبرستان میں موجود تھے؟ زمر قلم ہاتھ میں گھماتی آہستہ آہستہ کٹہرے کے سامنے دائیں بائیں ٹہل رہی تھی۔ جی۔ وارڈن ریموٹ نے تابداری سے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ ایک اسٹوڈنٹ تھا جو موقع کی مناسبت سے سیاہ چگے میں ملبوس تھا، اور جس وقت ملزم ہیری مقتول کے ساتھ ادھر آیا آپ قبرستان میں کیا کر رہے تھے؟ میں جی اپنے والد صاحب کی قبر پہ فاتحہ پڑھ رہا تھا، وہ بڑی ہی مسکینیت سے کہہ رہا تھا۔ سعدی نے کلس کر پہلو بدلا۔ قریب بیٹھی لڑکیوں کا ایک گروپ بامشکل ہنسی روکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ آپ تو جانتی ہیں، معصوم لارڈ کہہ رہا تھا، کہ ماشاءاللہ یہ ہیری بچپن سے ہی ماہر عملیات تھا۔ سال بھر کی عمر میں اس نے مجھے تعویذ کر کے آدھا مار دیا۔ میں تو تب سے جنگلوں میں در بدر بھٹکتا درویشی کی زندگی گزار رہا ہوں۔ آبجیکشن یور آنر۔ دفاع کا وکیل کھڑا ہو کر چلایا۔ جج نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ غیر متعلقہ؟ اس نے وجہ بتائی۔ منظور۔ جج نے گواہ کو تنبیہ کی، غیر متعلقہ باتیں مت کریں۔ زمر نے سر ہلا کر سنجیدگی سے سوال کیا، تو پھر عدالت کو بتائیے کہ اس رات کیا ہوا؟ ہاں جی، اس رات میں نے اسے اپنے حریف کھلاڑی کے ساتھ قبرستان میں آتے دیکھا تو میں نے پیار سے کہا کہ بیٹا اس وقت تمہیں بستر میں ہونا چاہیے، مگر اس نے کہا کہ انکل ہمارے معاملے سے دور رہو، اور پھر آؤ دیکھا نہ تاؤ اپنے حریف کو قتل کر دیا۔ میں تو تب سے جی حالت سوگ میں ہوں، اور سعدی کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس وولڈیمورٹ کا حشر کر دے۔ سب کو پتا تھا کہ وہی اصل قاتل ہے، مگر یہ اہل قانون تو قانون سے زیادہ اندھے تھے۔ اسے بھی کٹہرے میں بلا لیا گیا۔ زمر نے سوالات کا آغاز کیا۔ کیا یہ درست ہے کہ آپ ملزم ہیری کے بہترین دوستوں میں سے ہیں؟ جی، یہ بات اتنی درست ہے جتنی یہ کہ ہیری بے گناہ ہے۔ وہ سامنے کھڑی زمر کی آنکھوں میں دیکھ کر مسکرا کر بولا۔ زمر نے سادگی سے اسے واپس دیکھا۔ یعنی کہ آپ وقوعہ کے وقت موجود تھے؟ نہیں، وہ گڑبڑایا، مگر ہیری نے مجھے خود بتایا کہ وہ ورڈ ریموٹ نے یہ قتل کیا ہے۔ آپ یہ اس بنیاد پر کہہ رہے ہیں جو ملزم نے آپ کو بتایا ہے؟ مجھے معلوم ہے وہ سچ کہہ رہا ہے۔ یعنی کہ آپ کو معلوم ہو جاتا ہے کہ لوگ کیا سوچ رہے ہیں۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت میں کیا سوچ رہی ہوں؟ وہ سنجیدہ تھی۔ سعدی بالکل چپ ہو گیا۔ اپنے جوابات میں رائے کا عنصر شامل کرنے سے گریز کیجیے۔ جج نے تنبیہ کی۔ زمر دائیں سے بائیں چلتی ہوئی کٹہرے کے سامنے آئی، سنجیدگی سے سعدی کو دیکھا۔ کیا آپ کسی چوچانگ نامی لڑکی کو جانتے ہیں؟ جی، وہ مقتول لڑکے کی گرل فرینڈ تھی، اور وہ بے اختیار چپ ہوا۔ اور ملزم اسی لڑکی کو پسند کرتا تھا، اسی بنا پہ وہ مقتول سے رقابت بھی رکھتا تھا۔ کیا یہ درست ہے؟ آپ اس بات کو غلط رخ ہاں یا نہیں مسٹر رون؟ وہ نرم سی سختی سے بولی۔ اس نے چاروں نہ چار کہا۔ جی ہاں۔ اور کیا یہ بھی درست ہے کہ مقتول اور ملزم ایک ہی ٹورنامنٹ جیتنے کے لیے کوشاں تھے، جس کی وجہ سے دونوں کے درمیان معمولی سا حریفانہ جذبہ بھی تھا؟ جی، مگر وہ اتنا کم تھا کہ اس کی بنا پر ہیری اسے قتل نہیں کر سکتا تھا۔ اور کیا یہ بھی درست ہے کہ جس دن ہیری کا نام مقابلے کے لیے منتخب ہوا تھا، اس رات آپ اس سے ناراض ہوئے تھے اور جیلس بھی، کیونکہ ہیری کی وجہ سے آپ کی شخصیت ہمیشہ دب جاتی تھی؟ سعدی کا منہ بے یقینی سے کھلا رہ گیا۔ یہ سب واقعات زمر نے دہرائے تھے رات کو، مگر یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ یوں سوال کرے گی۔ جی، میں صرف جیلس ہو گیا تھا، مگر بعد میں ہم ٹھیک ہو گئے تھے، اور مجھے اس ذرا سی خفگی کے لیے بھی افسوس ہے، اور اسی افسوس اور احساس جرم کے باعث آپ بار بار ہیری کی حمایت کر رہے ہیں۔ نہیں تو آپ ہیری کی حمایت نہیں کر رہے؟ میں اس وجہ سے نہیں کر رہا۔ مگر وہ سنے بنا جج کی طرف رخ کیے کھڑی ہوئی، سر کو خم دے کر کہا، اتنا کافی ہے یور آنر، اور واپس پراسیکیوشن کی میز کے پیچھے جا کر ٹانگ پہ ٹانگ رکھے بیٹھ گئی۔ میں یقین نہیں کر پا رہا، ججز کے پینل نے ہیری کو مجرم قرار دے دیا ہے، حد ہے۔ فیصلہ آنے کے بعد کورٹ روم سے نکلتے ہوئے وہ خفگی سے زمر سے بولا تھا۔ زمر مسکراتی ہوئی اس کے ساتھ چلتی جا رہی تھی، راہداری میں ادھر ادھر گزرتے اسٹوڈنٹس کے سلام کا سر کے خم سے جواب دیتی مطمئن پرسکون سی۔ ثبوت اس کے خلاف زیادہ تھے اور اس کے دفاع کمزور تھے۔ سب کو پتا تھا کہ ہیری بے گناہ ہے۔ زمر، گھنگریالے بالوں والا لڑکا ہنوز خفا تھا۔ جج فیصلے جذبات پہ نہیں کرتا، ثبوت پہ کرتا ہے۔ اور آپ نے کیا کیا؟ پہلے مجھ سے وہ باتیں کہلوائیں جو ہیری کے خلاف جاتی تھیں، پھر جب دیکھا کہ میری حمایت کا ججز پہ اثر ہو جائے گا شاید، تو میری کریڈیبلٹی مشکوک کر دی۔ ہیری سے جیلسی والی بات کر کے میرا تو دل ہی ٹوٹ گیا۔
زمر نے چلتے چلتے مسکرا کر آنکھیں گھما کر اسے دیکھا۔ تم انگلینڈ جا کر تھوڑے سمارٹ نہیں ہو گئے؟ مگر وہ خفا خفا سا چلتا رہا تو زمر نے کاغذات کا رول بنا کر اس کے کندھے پہ دھپ مارا۔ وہ ناراضگی سے پلٹا۔ موک ٹرائل ختم ہو چکا، حقیقی زندگی کی طرف لوٹ آؤ۔ سعدی مسکرا دیا۔ تنے اعصاب ڈھیلے پڑے۔ دفع کرو ہیری کو، جادوگر کی اولاد نہ ہو تو۔ آپ کی چھٹی منظور ہو گئی؟ ہاں، وہ گہری مطمئن سانس لے کر بولی۔ وہ راہداری سے نکل کر لان تک آ چکے تھے۔ اتنے سال کی پڑھائی اور جاب کے بعد 6 ماہ کی چھٹی، یوں لگتا ہے جیسے صدیوں کی تھکن اترے گی۔ کوئی تو صبح میں بھی جاگوں آفس جانے کی ٹینشن کے بغیر۔ اور ہاشم بھائی کی بیٹی کی پارٹی میں آ رہی ہیں؟ وہ گاڑی تک آتے ہوئے یاد آنے پہ پوچھ بیٹھا۔ میں بالکل نہ آتی، مگر اس دن ابا کوٹ آئے کام سے اور ہاشم مل گیا، اس نے خود دعوت دے دی۔ ابا بھرم رکھ لیں گے، مگر ان کو بھی وہ میری طرح کوئی خاص پسند نہیں آیا۔ وہ ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھولتے ہوئے بتا رہی تھی۔ سعدی گڈ کہہ کر بیٹھ گیا۔ ہاشم بھائی کو وہ پسند نہیں کرتی تھی، اس لیے وہ اس ذکر پر کترا جاتا تھا۔ میں بڑھتا ہوں زندگی کی جانب، لیکن زنجیر سی پاؤں میں چھنک جاتی ہے۔ راہداری میں سعدی کے کمرے کا دروازہ کھلا نظر آ رہا تھا۔ اندر وہ کھڑا جلدی جلدی ٹائی پہن رہا تھا، ابھی مکمل تیار نہیں ہوا تھا اور پارٹی شروع ہونے میں کم وقت رہ گیا تھا۔ آگے چلتے جاؤ تو گول میز آتی، اندر مڑ جاؤ تو لاؤنج میں اونچی آواز سے ٹی وی چل رہا تھا۔ ایک صوفے پہ فاس ٹانگ پہ ٹانگ جمائے گرے کوٹ اور گول گلے کی سفید شرٹ میں ملبوس بیٹھا بار بار گھڑی دیکھتا، اور کبھی ندرت کو جیولری پہننے کے ساتھ ساتھ سیم اور سعدی دونوں کو زور سے ڈانٹ کر جلدی نکلنے کا کہہ رہی تھی۔ پھر توپوں کا رخ سامنے بیٹھے خفا خفاسی گھر کے کپڑوں میں ملبوس حنین کی طرف ہوا۔ کب تیار ہوگی تم؟ ماموں کب سے لینے آئے بیٹھے ہیں؟ وہ سر جھٹک کر بڑبڑا کر رہ گئی۔ نہیں جانا مجھے کسی پارٹی وارٹی میں، بس اتنا کہا تھا مجھے کہ آج شام علیشا سے ملوانے کوئی اس کے ہوٹل لے جائے، مگر نہیں۔ ندرت نے اسے نظر انداز کیا اور لینڈ لائن فون اٹھا کر ریسیور کان سے لگایا۔ سیٹ گھٹنے پہ رکھا، نمبر ڈائل کرتے آواز لگائی۔ سعدی جلدی کرو، پھپھو لوگ پہنچ گئے ہوں گے۔ فارس نے چونک کر ندرت کو دیکھا۔ وہ لوگ بھی مدعو ہیں؟ سرسری سا پوچھا۔ حنین نے کن اکھیوں سے فارس کا بے تاثر چہرہ دیکھا۔ ندرت اب ہمسائی خاتون سے فون پہ بات کرنے لگی تھی، میٹھے نرم لہجے میں۔ السلام علیکم بھابی جی، میں ٹھیک۔ آپ نے صبح کڑی بھیجی تھی، میں شکریہ ہی نہیں ادا کر سکی۔ جی آپ نے اتنا تکلف کیا، ایک منٹ۔ ریسیور کے ماؤتھ پیس پہ ہاتھ رکھا اور غصے سے حنین کو دیکھ کر چلائیں۔ آہستہ کرو ٹی وی کی آواز، آگ لگے اس ٹی وی کو۔ میں کیا کہہ رہی ہوں حنین؟ میں ایک دفعہ اٹھ گئی نا، جوتے لگا لگا کر حشر بگاڑ دینا ہے میں نے۔ حنین نے تلخی سے ریموٹ اٹھا کر زور سے بٹن دبایا، آواز بند۔ سارے اداکار گونگے ہو گئے۔ ندرت واپس نرمی سے فون پہ بات کرنے لگی۔ وہ ان بھولی ماؤں میں سے تھی جن کو پورا یقین تھا کہ ریسیور کے ماؤتھ پیس پہ ہاتھ رکھ دینے سے آواز دوسری طرف بالکل نہیں جاتی۔ فارس نے آنکھیں سکیڑ کر ہنا کو دیکھا۔ تمہارا موڈ کیسے بہتر ہوگا؟ اٹالین کھانے سے؟ اگر اب میں نے اٹالین کھانے کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تو میرا نام حنین نہیں۔ وہ کاٹ کھانے کو دوڑی۔ پھر علیشا سے ملنا ہے میری دوست، مگر سب مصروف ہیں۔ ندرت نے بات کرتے کرتے جھک کر جوتا اتارنا چاہا، مگر سینڈل کے سٹریپ بند تھے۔ اب کون کھولے، وہ بھی اس ڈھیٹ اولاد کے لیے۔ واپس کڑی نامہ سنانے لگی۔ فارس نے موبائل نکالا۔ کال ملائی۔ وارث تم اور سارا آ رہے ہو نا؟ اوکے، آپا کی طرف آ کر ان سب کو لے جاؤ، میں حنین کو اس کی دوست کی طرف لے کر جا رہا ہوں۔ موبائل بند کیا اور ہکا بکا بیٹھی حنین کو دیکھ کر ابرو اٹھائے۔ 10 منٹ میں تیار ہو کر آؤ ورنہ میں جا رہا ہوں۔ ندرت ہیں کرتی رہ گئی اور وہ کرنٹ کھا کر اٹھی۔ بے یقینی سے فارس کو دیکھا۔ مگر آپ پارٹی میں کیوں نہیں جا رہے؟ کیونکہ میں تمہارے ساتھ جا رہا ہوں۔ وہ فوراً بھاگی، پھر الٹے قدموں واپس آئی۔ فارس کے کان کے قریب جھک کر معصومیت سے پوچھا، کیا جو ابھی اٹالین کے بارے میں ارادہ ظاہر کیا تھا وہ واپس لے سکتی ہوں؟ فارس نے صرف گھورا۔ وہ دونوں ہاتھ اٹھا کر سوری سوری کہتی اندر بھاگ گئی۔ جلدی جلدی تیار ہوئی، اینک اتار کر کانٹیکٹ لینز لگائے۔ آنکھ میں ڈالے نہیں جاتے تھے، بار بار پھڑک کر باہر نکل آتے تھے۔ عادت جو نہیں تھی، پھپھو کی شادی کے لیے خریدے تھے۔ ماتھے پہ کٹے بال چھوڑ کر باقی کے اطراف میں پن لگا کر کھلے رکھے۔ نیا پرس اٹھایا جو 3 ماہ قبل انگلینڈ سے واپسی پہ سارا لائی تھی۔ باہر آئی، وارث اور سارا آ چکے تھے۔ وارث کی گاڑی کے قریب فارس اور وہ کھڑے باتیں کر رہے تھے۔ فارس فکرمندی سے کہہ رہا تھا، تم استعفیٰ نہیں دو گے؟ بھلے آج پہلی دفعہ ہی مانگا ہے، مگر مت دینا۔ ساتھ ہی ہنا کی طرف چابی اچھالی۔ اس نے کیچ کی۔ فارس کی گاڑی تک آئی، فرنٹ سیٹ پہ بیٹھ کر شیشہ کھول دیا۔ ان دونوں کی باتوں کی آواز پہنچنے لگی۔ میں جس کیس کا IO ہوں، اس سے متعلقہ لوگوں کے تعلقات ہیں فاطمی سے، الیاس فاطمی، میرا باس۔ مجھے لگتا ہے وہ مجھے بیچ آیا ہے۔ فارس کے چہرے پہ بظاہر پرسکون تھا۔
مگر وہ اضطراب چھپا رہا تھا۔ تم کس کیس کے آئی او ہو؟ ظاہر ہے یہ میں نہیں بتا سکتا، یہ کلاسیفائیڈ انفارمیشن ہے۔ اوکے، مگر ندرت سادی سیم باہر آ رہے تھے۔ فارس نے رک کر پریشانی سے وارث کو دیکھا۔ تم بس ابھی کچھ مت کرنا، ہم کل اس بارے میں بات کریں گے۔ ابھی مجھے نکلنا ہے، مگر تم استعفیٰ نہیں دو گے، ٹھیک ہے نا وارث؟ اس کو تنبیہ کرتا وہ بار بار دہراتا واپس گاڑی کی طرف آیا۔ وارث سر ہلا کر پھیکا سا مسکرایا اور گاڑی کی طرف مڑ گیا۔ فارس اندر بیٹھا، چابی گھمائی، کار ریورس کی۔ حنین نے دیکھا اس کا الجھا ہوا چہرہ بے حد فکر مند تھا۔ ایک لمحے کو اس نے ذہن میں دہرایا، الیاس فاطمی۔ پھر علیشا سے ملنے کا خیال ذہن میں چھاتا گیا۔ لب آپ ہی آپ مسکرانے لگے۔ وہ مگن سی ونڈ اسکرین میں دیکھنے لگی۔ سڑک کو کاٹتی سفید دھاریاں وقفے سے گاڑی تلے آ کر غائب ہو جاتی۔ اس نے گنا، 3 4 3 1 ٹوٹل 10 اور پھر سے گنتی شروع۔ سونیا کی دوسری سالگرہ کی دعوت قصر کاردار کے لون کی بجائے لیونگ روم اور ملحقہ ڈائننگ روم اور ڈرائنگ سن روم وغیرہ میں منعقد کی گئی تھی۔ سارے دروازے سلائیڈنگ تھے، دیواروں میں گھسا دیے گئے۔ گھر کا گراؤنڈ فلور کھلا سا کمرہ بن گیا۔ مہمان ادھر ادھر ٹہل رہے تھے۔ شہرین داخلی دروازے پہ مسکرا کر مہمانوں کو ریسیو کر رہی تھی۔ فرشی جامنی میکسی میں ملبوس اپنا اضطراب چھپانے کی کوشش کرتی، ادھر ادھر ہاشم کو تلاش کرتی، پھر مصروف ہو جاتی۔ سیڑھیوں کے اوپر کمروں کے آگے بنی ریلنگ کے ساتھ سیاہ گاؤن میں ملبوس جواہرات کھڑی تھی۔ سرد گہری مسکراہٹ کے ساتھ ایک خاتون سے بات کر رہی تھی، بال سمیٹ کر بائیں کندھے پہ ڈالے تھے۔ دفتن ہاشم پیچھے سے چلتا آیا۔ کوٹ کا بٹن کھلا تھا، لب بھینچے ہوئے اور آنکھوں میں سختی تھی۔ اس نے مجھے اپنی ماں چاہیے کچھ دیر کے لیے کہہ کر جواہرات کی کوہنی تھامی اور اپنے ہمراہ آگے لے گیا۔ وہ قدرے حیران، قدرے چونکنی سی ساتھ کھینچتی چلی گئی۔ ہاشم وہ اسے اسٹڈی میں لایا۔ خاور پہلے سے موجود تھا۔ جواہرات نے تشویش سے اس کے مقابل کھڑے اسے دیکھا۔ تم ٹھیک ہو ہاشم؟ ابھی بالکل نہیں۔ بالوں میں ہاتھ پھیر کر گہرے سانس لے کر خود کو ریلیکس کیا۔ تکان سے ماں کو دیکھا۔ ہم کس کے لیے منی لانڈرنگ کر رہے ہیں وہ جانتے ہیں؟ جواہرات کا سانس رک گیا۔ تمہارا باپ جانتا ہے؟ اگر وہ جانتے ہوتے تو کیا میں یہاں آپ کو زندہ کھڑا نظر آتا؟ وہ تلخی سے اسے دیکھ کر بولا۔ جواہرات کا سانس بحال ہوا۔ نیب والے، وہ ہماری کمپنیز کی تفتیش کر رہے تھے، مگر ان کو ہماری دہشت گردوں کے گروپ کے لیے کی گئی منی لانڈرنگ کی معلومات مل گئیں۔ کیس کے سربراہ نے کہا ہے کہ انویسٹیگیشن آفیسر سے استعفیٰ لے لے گا، مگر معلوم ہے وہ کون ہے؟ کون؟ وہ یکٹک اسے دیکھتے ہوئے بولی، فارس کا سوتیلا بھائی وارث۔ اگر آگے آپ خود سمجھ سکتی ہیں کہ ڈیڈ تک میری اور آپ کی ان سرگرمیوں کو پہنچنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ جواہرات نڈھال سی ہو کر کرسی پہ گر گئی، سر ہاتھوں میں گرا لیا۔ مسئلہ یہ ہے میم کہ وارث کا باس وہ کیس فائلز ہمارے حوالے نہیں کرے گا۔ خاور نے کہنا شروع کیا، وہ خود پہ کوئی آنچ نہیں آنے دے گا، ہمیں وارث کو خود چیک کرنا ہوگا۔ جواہرات نے سر اٹھا کر گلابی پڑتی آنکھوں سے ہاشم کو دیکھا، تو تم نے اسی لیے اپنے باپ سے فارس کے بھائی کو فون کروایا تاکہ وہ پارٹی میں ضرور آئے، اور ابھی میں نے دیکھا وہ آیا بھی کھڑا ہے نیچے۔ ہم 3 دن سے اس کو فالو کر رہے تھے میم، وہ ہاسٹل میں رہ رہا ہے، بیوی اپنی ماں کے ساتھ ہوتی ہے، اس کا لیپ ٹاپ فائل سب ہاسٹل کے کمرے میں ہوتا ہے۔ وہ ادھر ہے اور میں اس کے ہاسٹل جا رہا ہوں، ہمیں چیک کرنا ہے کہ اس کے پاس کیا کیا ہے اور اس نے کس کو کیا دکھایا ہے، وہ سب۔ اور تم مجھے یہ سب اب بتا رہے؟ وہ پھٹ پڑی۔ غصے سے دونوں کو دیکھا، کیونکہ کل آپ انگلینڈ سے واپس آئی ہیں اور آپ ابھی مجھے نظر آئی ہیں۔ جواہرات بچھر کر ہاشم کے سامنے کھڑی ہو کر آئی۔ تم نے کہا تھا کچھ نہیں ہوگا، سب ٹھیک ہو جائے گا، تم سب سنبھال لوگے، تو پھر یہ سب کیا ہے؟ میں کوئی عادی مجرم نہیں ہوں، 2 سال بھی نہیں ہوئے مجھے یہ کام کرتے ہوئے، مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں اتنی جلدی نظروں میں آ جاؤں گا۔ مگر جواہرات نفی میں سر ہلاتی اس کو سنے بغیر مضطرب سی بولے جا رہی تھی، ہاشم اس سب کو ختم کرو، اس کا منہ بند کرو، کچھ بھی کرو مگر جلدی۔ ایک سخت نظر ان دونوں پہ ڈال کر وہ باہر نکل گئی۔ ہاشم فوراً خاور کی طرف پلٹا، اس کو بالکل بھی معلوم نہیں ہونا چاہیے کہ تم اس کے ہاسٹل گئے ہو، اس کے جانے سے پہلے آ جانا، کیونکہ اگر اسے کچھ علم ہوا تو وہ انتقام میں آ کر ایسی جنگ شروع کرے گا جو میں نہیں چاہتا۔ یس سر۔ خاور اس کے ساتھ باہر نکلا۔ دونوں سیڑھیوں کے اوپر ریلنگ تک آئے۔ ہاشم نے نیچے دیکھا، داخلی حصے پہ شہرین سارا سے مل رہی تھی، ساتھ میں 2 بچیاں بھی تھیں، 8 سال کی جڑواں، کشمیری سیب جیسے گالوں والی، شرما کر ماں کے پیچھے چھپتی۔ ہاشم نے خاموشی سے ان کو دیکھا، گردن میں گلٹی سی ابھر کر معدوم ہوئی، آہستہ سے بولا، وارث کو ہرٹ مت کرنا خاور، اس کے بچے چھوٹے ہیں۔ خاور اسپات میں سر ہلا کر سیڑھیاں اترنے لگا۔ داخلی دروازے تک پہنچا تو وارث اندر آ رہا تھا۔ اس نے خاور کو روکا، وہ رکا، سانس بھی رک گئی۔ میں سیل فون ساتھ لا سکتا ہوں، مجھے ضروری کالز کی فکر ہے۔
موبائل کی طرف اشارہ کیا۔ نپا تلا انداز غور سے خاور کا چہرہ دیکھتا رہا مگر وہ کھنچا کھنچا سا تھا۔ خاور سر کو خم دے کر آگے بڑھ گیا تھا۔ ہاشم گہری سانس لے کر خود کو کمپوز کرتا مسکراتا ہوا نیچے آیا۔ وارث کو نظر انداز کیا۔ وہ تب تک چھپتا تھا جب تک مقابل شک میں ہو۔ جب حقیقت کھل جائے وہ چھپا نہیں کرتا تھا، اعتراف کر لیتا۔ اسی لیے وارث سے کوئی بات نہیں کی، سارا کی طرف آیا۔ وہ زمر کے ساتھ کھڑی تھی، ازلی سادہ انداز میں۔ 1.5 ہفتہ رہ گیا ہے فنکشن شروع ہونے میں، آپ کیسا محسوس کر رہی ہیں؟ بالکل بلینک۔ زمر نے مسکراتے ہوئے شانے اچکائے۔ وہ میرون لمبی قمیض پہ پھولدار دوپٹہ کندھے پہ ڈالے کھڑی تھی، گھنگریالے بال کھلے تھے۔ ہاشم نے پشت سے اس کے بال دیکھے اور گھوم کر سامنے آیا۔ ہیلو سارا اور ہیلو ڈی اے۔ زمر ذرا سا مڑی، مسکرائی، فرصت سے اسے دیکھا۔ تھینک یو ہاشم، بہت عرصے سے آپ نے مجھ سے کوئی فیور نہیں مانگا۔ بہت عرصے سے میرے کسی عزیز کو کرمنل کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ زمر نے سر جھٹک کر جوس کا گلاس ہونٹوں سے لگایا۔ وہ سارا کی طرف متوجہ ہوا۔ آپ کب آئی انگلینڈ سے؟ مجھے 3 ماہ ہوئے ہیں ہاشم بھائی، گھر وغیرہ لینے کے چکر میں سارا وقت گزر گیا۔ جاب ابھی اسی ماہ سے شروع کی ہے، وہ خوشگوار سی بتانے لگی۔ تو گھر میں کب شفٹ ہونا ہے؟ بس اگلے ہفتے۔ وہ خوش تھی، اب ہم ایک فیملی ہوں گے۔ ہاشم نے مسکرا کر بچیوں کو دیکھا، ایک کا گال نرمی سے چھوا۔ ان کے نام امل اور نور۔ سارا نے اپنے پیچھے چھپتی نور کو سامنے کرنا چاہا مگر وہ راضی نہ تھی۔ ہاشم مسکرا کر رہ گیا، پھر کچھ دیر بعد جواہرات کو ادھر لے آیا۔ زمر، یہ میری ممی ہے اور یہ ہمارے پبلک ڈسٹرکٹ پراسیکیوٹرز زمر یوسف۔ جواہرات مسکرا کر گال سے گال ملا کر اس سے ملی، پھر علیحدہ ہو کر بھرپور اندر تک اترتی نظر ڈالی۔ سعدی کی آنٹی؟ ہوں۔ پھر جواہرات کو ذرا فاصلے پر کھڑے بڑے ابا سے ملوانے لے آیا۔ وارث ساتھ ہی کھڑا تھا۔ ہاشم بدستور اسے نظر انداز کرتا رہا اور اپنی عادت سے برخلاف نہیں جا سکتا تھا۔ لفٹ ہوٹل کے مطلوبہ فلور پہ رکی، دروازے کھلے، پرجوش سی حنین اور منہ میں کچھ چباتا بے تاثر سا فارس باہر نکلے۔ آگے کمروں کی راہداری تھی، دونوں طرف دروازے، خوابیدہ بتیاں روشن تھیں۔ حنین نے بڑے پیار سے ساتھ چلتے فارس کو دیکھا۔ تھینک یو ماموں، آپ مجھے میری بیسٹ فرینڈ سے ملوانے لائے۔ اٹس اوکے۔ تو کیا کرتی ہے تمہاری فرینڈ؟ حنین چلتے چلتے رکی، قدرے چونک کر فارس کو دیکھا۔ سوری، مطلب پڑھتی ہے، یہ جاب وغیرہ۔ وہ بھی ساتھ کھڑا ہو گیا۔ علیشا کے کمرے کا دروازہ چند قدم دور تھا۔ پڑھائی تو چھوڑ دی، کالج نہیں جا سکی، ٹیوشن فیس افورڈ نہیں کر سکتی تھی، اب پتہ نہیں کیا کرتی ہے۔ اور اس کے پیرنٹس کیا کرتے ہیں؟ مجھے نہیں پتا، مگر آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ وہ اب کے الجھی تھی۔ تم نے راستے میں کہا تم اسے 3 سال سے جانتی ہو، مگر تمہیں اس کی بنیادی معلومات ہی نہیں معلوم۔ میں نے کبھی پوچھی نہیں۔ وہ دوبارہ چلنے لگے مگر اب کے فارس مضطرب سا تھا اور حنین الجھی ہوئی تھی۔ روم کے باہر آ کر فارس نے کچھ سوچ کر اسے دیکھا۔ میں اندر آنا چاہوں گا، مجھے معلوم ہونا چاہیے کہ میں تمہیں درست جگہ لایا ہوں یا نہیں۔ شیور۔ حنین نے قدرے ناخوشی سے کہتے ہوئے دستک دی۔ دروازہ جلدی کھلا اور کھلتا چلا گیا۔ سیاہ شولڈر کٹ بالوں اور سرمئی سبز آنکھوں والی گوری سی علیشا سامنے ہوئی۔ مسکراہٹ لبوں پہ پھوٹتی تھی، سیاہ پینٹ اور سفید شرٹ میں ملبوس تھی جس کے بازو کونی تک تھے، کھلے تھے۔ قدرے شرارت، قدرے شرماہٹ سے وہ حنین سے گلے ملی، الگ ہوئی، اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ حنین لب دبائے مسکرا رہی تھی۔ تم بالکل اپنی ویڈیو جیسی ہو۔ پھر اس نے فارس کو ہیلو کہا اور اندر آنے کی دعوت دی۔ یہ میرے انکل ہیں۔ حنین نے تعارف کرایا، پھر اندر آئے۔ فارس تیکھی نظروں سے علیشا کو دیکھتا، پھر ادھر ادھر دیکھتا صوفے پر آ بیٹھا۔ حنین گرم جوشی سے بیٹھی اور باتیں کرنے لگی، ابھی راہداری کی گفتگو بھول گئی۔ فارس خاموشی سے بیٹھا، ان دونوں کو تیز تیز انگریزی میں بولتے اور ہنستے دیکھنے لگا۔ رات کی مناسبت سے کمرے کی ساری زرد بتیاں روشن تھیں۔ علیشا نے اس دوران اٹھ کر روم سروس کال کر کے آرڈر منگوایا۔ واپس آ کر بیٹھی تو شائستگی سے فارس سے پوچھا، اور آپ کیا کرتے ہیں؟ گورنمنٹ سیکٹر میں جاب۔ وہ بغور اس کو دیکھتا بولا، اور آپ کی جاب کیا ہے؟ علیشا ذرا ٹھٹکی، حنین کو دیکھا، پھر فارس کو، اور بولی، میں نیشنل جیوگرافک کے لیے کام کرتی ہوں، ہم ایک ڈاکومنٹری بنانے آئے ہیں ادھر۔ اور نیشنل جیوگرافک نے آپ کو نوکری دے دی، حالانکہ آپ کبھی کالج نہیں گئی؟ علیشا نے چونک کر حنین کو دیکھا جس نے بے چینی سے پہلو بدلا تھا، پھر فارس کو۔ مسکراہٹ مدھم ہوئی۔ اگر میں افورڈ کر سکتی تو ضرور کالج جاتی، مگر اس جاب کے لیے ڈگری سے زیادہ میری قابلیت اہم تھی۔ اور کیا ڈاکومنٹری بنا رہے ہیں آپ لوگ؟ ہم اس شہر کے تاریخی مقامات کو کور کریں گے۔ وہ گردن اونچی کر کے مسکرا کر بولی۔ فارس نے ابرو اٹھا کر اسے سنجیدگی سے دیکھا۔ اسلام آباد کے تاریخی مقامات کو؟ جی دیٹس گریٹ، کیونکہ مجھے اپنی زندگی کے 33 سالوں میں اسلام آباد میں کوئی بھی تاریخی مقامات نہیں ملے۔ کیا آپ کو نیٹ جیو والوں نے نہیں بتایا کہ یہ شہر 60 کی دہائی میں بنایا گیا ایک مصنوعی شہر ہے؟ علیشا نے تھوک نگلا۔ میرا مطلب تھا تاریخی اہمیت کی حامل عمارتیں جیسے سپریم کورٹ، پارلیمنٹ، پرائم منسٹر ہاؤس وغیرہ۔ تو آپ کون سا کیمرہ استعمال کرتی ہیں؟
ہمیں اچھا لگے گا اگر آپ ہمیں اپنے کیمرے دکھائیں۔ فارس نے ادھر ادھر دیکھا جیسے کچھ تلاشا ہو۔ حنین بالکل چپ سی ہو کر بیٹھی، باری باری دونوں کا چہرہ دیکھتی، سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ گفتگو کس سمت جا رہی ہے۔ میں دراصل کیمرہ ورک نہیں کرتی۔ علیشا کی مسکراہٹ بالکل غائب تھی۔ وہ ذرا رکی اور پھر روانی سے بولتی گئی، میں کمپیوٹرز میں اچھی ہوں، مجھے مختلف کمپنیاں اپنی ویب سائٹ چیک کرنے کے لیے ہائر کرتی ہیں، یہ ایک فری لانس جاب ہے۔ یہ فکرے مجھے آپ کا پہلا سچ معلوم ہوئے۔ فارس کے کہنے پہ اس کی رنگت پھیکی پڑتی گئی۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں یہ سب گھڑ رہی تھی؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو آپ گھڑ رہی تھی اس میں بہت جھول ہے۔ حنین پرس اٹھا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ علیشا اور فارس نے بے اختیار اسے دیکھا۔ بیٹھو پلیز۔ نہیں، ہمیں پارٹی پہ جانا ہے، ہمیں دیر ہو رہی ہے، چلے ماموں۔ اور پھر وہ علیشا کے اصرار پہ بھی نہیں رکی۔ علیشا نے ایک گفٹ پیک اس کے ساتھ کر دیا۔ اس نے کھولا بھی نہیں، لب بھنچے تندی سے ابرو سکیڑے راہداری میں چلتی گئی۔ وہ بہت اچھی لڑکی ہے مگر وہ بہت کچھ چھپا رہی ہے، اور یہ نیٹ جیو والی کہانی بالکل۔ فارس سنجیدگی سے ساتھ چلتا کہہ رہا تھا کہ وہ تیش سے اس کی طرف گھومی۔ تھینک یو سو مچ ماموں، میری بیسٹ فرینڈ کے ساتھ وہ کرنے کا جس کا آپ کو حق نہ تھا۔ احساس توہین سے اس کا چہرہ سرخ دہکنے لگا۔ میں نے صرف چند سوال کیے تھے، مجھے حق ہے کہ میں تمہاری انٹرنیٹ فرینڈ کو چیک کر سکوں۔ کیا ایسے چیک کیا جاتا ہے مہمانوں کے ساتھ؟ وہ کتنا ہرٹ ہوئی ہوگی، اس سے بہتر تھا کہ آپ مجھے لاتے ہی نہ۔ وہ جھوٹ بول رہی تھی اور میں اس کا جھوٹ پکڑ رہا تھا۔ کیا میں نے کبھی آپ کی باتیں پکڑ کر پھپھو کو بتایا کہ وہ نوز پین آپ نے ان کو بھیجی تھی؟ شدت جذبات میں جو اس کے منہ میں آیا بولتی ہی چلی گئی، اور احساس ہونے پہ ایک دم چپ ہوئی، سانس تک رک گیا۔ فارس نے بری طرح چونک کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں تعجب، بے یقینی، حتیٰ کہ صدمہ بھی تھا۔ وہ اسی طرح اسے دیکھتا رہا، جو اب بازار خود کو سنبھالے کھڑی اندر سے ڈر رہی تھی۔ تم کون ہو حنین؟ ہلکا ہلکا میوزک پس منظر میں بج رہا تھا۔ ہاشم گلاس پکڑے مسکراتا ہوا لیونگ روم کے اس کونے میں آیا جہاں زرتاشا کھڑی تھی۔ فون پہ بار بار نمبر ملا کر مایوسی سے بند کرتی۔ سیاہ ساڑی میں ملبوس، سیاہ بال بالکل شہرین کے انداز میں کٹے۔ فون بند کرتے ہوئے گردن اٹھائی تو ہاشم کو سامنے کھڑا دیکھا۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ وہ پھیکا سا مسکرائی۔ اس کی آنکھیں بڑی اور سیاہ تھیں اور رنگت سنہری۔ پریشان ہو؟ زرتاشا نے اس بات میں گردن ہلائی۔ فارس معلوم نہیں کدھر رہ گئے۔ پھر قریب کھڑے سعدی کو پکارا۔ سعدی، وہ جو ہنستے ہوئے زمر سے کچھ کہہ رہا تھا، پلٹا اور تابداری سے چلتا ادھر تک آیا۔ جی فارس، ہاں، وہ ہنا کو اس کی فرینڈ کی طرف لے کے آئے۔ امی نے منع بھی کیا تھا مگر تب بھی کسی نے سعدی کو پکارا۔ مسکرا کر ہاشم بھائی کو دیکھتا واپس چلا گیا۔ ہنا، وہ سعدی کی چھوٹی چلاک بہن؟ ہاشم کو یاد آیا۔ اس نے مسکراتے ہوئے گہری نظروں سے زرتاشا کے چہرے پر چھایا دبا دبا غصہ دیکھا۔ یعنی فارس ایک دفعہ پھر کسی اہم موقع سے غائب ہے۔ گھر سے پارٹی کے لیے تیار ہو کر نکلے تھے، پھر پتہ نہیں کیا ہوا۔ وہ ہر تقریب پر تو یوں نہیں کرتے۔ ہاں، وہ صرف اس تقریب پر یوں کرتا ہے جہاں یہ ہوتی ہے، دھیمے سے کہتے ہاشم نے ابرو سے اشارہ کیا۔ زرتاشا نے چونک کر اس طرف دیکھا۔ سعدی اور زمر جواہرات کے ساتھ کھڑے تھے۔ زرتاشا نے الجھ کر واپس ہاشم کو دیکھا۔ یہ تو سعدی کی پھپھر ہے اور فارس کی پرانی ٹیچر بھی۔ کیا تم ہی نے مجھے نہیں بتایا تھا کہ زمر کے والد نے جو تمہاری شادی کی دعوت کی تھی، اس میں بھی فارس تھوڑی دیر بعد غائب ہو گیا تھا؟ اور جب میں نے تم سب کو زمر سمیت انوائٹ کرنا چاہا تھا تو اس نے مجھ سے خود کہا کہ مجھے زمر کو نہیں بلوانا چاہیے، صرف گھر کے لوگ کافی ہیں۔ تو کیا تمہیں نہیں معلوم کہ فارس نے زمر کا رشتہ مانگا تھا مگر کسی وجہ سے انکار ہو گیا؟ سعدی نے ایک دفعہ ممی کو بتایا تھا۔ ہاشم نے شانے اچکائے۔ زرتاشا حق دق سنتی رہی۔ میں نے تو یہ کبھی نہیں سنا۔ تمہاری شادی کو ہوئے بھی کتنے دن ہیں؟ 5 ماہ صرف۔ زرتاشا نے گردن پوری موڑ کر زمر کو دیکھا۔ زمر اب سارا سے بات کر رہی تھی۔ نیم رخ دکھائی دیتا، گھنگریالی لٹ گال پہ گرتی، مسکراتا چہرہ، ہیرے کی لونگ اسی طرف تھی۔ زرتاشا نے تندی اور غصے سے واپس رخ پھیرا۔ اوکے، مجھے تمہیں نہیں بتانا چاہیے تھا۔ مجھے یقین ہے ان دونوں کے درمیان اب کچھ نہیں ہے۔ یہ ایک پرانی بات تھی۔ ذرا وقفہ دے کر گلاس لبوں سے لگایا، پھر بولا، یہ ساڑی اچھی ہے، کیا اسی ڈیزائنر کی ہے جہاں شہری تمہیں لے کر گئی تھی؟ زرتاشا کی آنکھوں میں اداسی چھائی، گردن دائیں سے بائیں ہلائی۔ فارس نے کہا وہ افورڈ نہیں کر سکتے تو میں نے آرڈر کینسل کروا دیا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ پیمنٹ شہری کے بل میں ہو جاتی، تم نے مجھے بتایا ہوتا۔ فارس کو اچھا نہ لگتا۔ رہنے دے ہاشم بھائی، وہ اداسی سے رخ موڑ گئی۔ اورنگزیب کاردار گزرتے ہوئے سعدی کے پاس رکے۔ زمر کو دیکھا تک نہیں، صرف اتنے ابرو سے اس سے سوال کیا، تمہاری بہن نہیں آئی؟ چہرے پہ سختی اور سرد مہری تھی۔ سعدی فوراً وجہ بتانے لگا۔ ہوں کہہ کر کے آگے بڑھ گیا۔ سعدی واپس آیا تو زمر سارا سے بات کر رہی تھی۔ وہ بور سا ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ تب بھی داخلی دروازے سے جگہ چھوڑ کر آتی شہرین پہ نظر پڑی۔ اس نے بھی ایک تیز سخت نظر سعدی پہ ڈالی اور آگے بڑھ گئی۔ وہ خاموش رہا۔ نوشیروان انگلینڈ ہی تھا، اگر وہ ہوتا تو شاید سعدی پارٹی میں نہ آتا۔
لاؤنج کے کونے میں خاموش کھڑے سب کو باریک بینی سے دیکھتے وارث کا موبائل بجا۔ اس نے فون نکالا اور پیغام دیکھا، سسٹم ان الرٹ آ رہا ہے۔ وارث اپنی جگہ منجمد ہو گیا۔ اس کا کمپیوٹر اس کے کمرے میں تھا اور اس کو پیغام بھیج کر بتا رہا تھا کہ کوئی اسے آن کر رہا ہے۔ تو کیا کوئی اس کے کمرے میں تھا؟ اس کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ وہ سارا کے قریب آیا، ہلکی سی سرگوشی کی۔ میں ایک کال کرنے لان میں جا رہا ہوں، زیادہ دیر ہو جائے تو کہہ دینا کہ میں کہیں آگے پیچھے ہوں، اگر جلدی نہ ہو تو فارس تمہیں گھر لے جائے گا۔ وہ حیران سی مڑی، سمجھ کر اچھا کہا، اور وارث دھیمی رفتار سے چلتا نکل آیا۔ باہر آ کر اس کی رفتار تیز ہو گئی، دل میں عجیب سے خیالات آ رہے تھے۔ ڈائننگ ہال کے کونے میں کھڑے بازار کسی سے مسکرا کر بات کرتے ہاشم کو علم تک نہیں ہو سکا کہ وہ کب وہاں سے نکلا ہے۔ یہ رپورٹ اسے خاور دیا کرتا تھا اور خاور نہیں تھا، نہ اس کی کوئی کال آئی تھی۔ ہاشم کا بامشکل چھپایا اضطراب بڑھتا جا رہا تھا۔ جینے کے فسانے رہنے دو، اب ان میں الجھ کر کیا لیں گے؟ ہوٹل کے ریسٹورنٹ ایریا میں زرد روشنیوں کے سحر انگیز فسوں طاری تھا۔ حنین اور فارس آمنے سامنے بیٹھے تھے، یوں کہ حنین کا سر جھکا تھا۔ وہ گھر نہیں گئے، یہیں آ گئے۔ اب اپنی زبان کی پھسلن پہ حنین شرمندہ تھی۔ تمہیں کیسے پتہ چلی نوز پن والی بات؟ فارس نے سنجیدگی مگر نرمی سے پوچھا۔ حنین نے خفا سا چہرہ اٹھایا۔ آپ کی گاڑی میں دیکھی تھی، مجھے کیا پتا تھا کہ آپ وہ پھپھو کو یوں بھیجیں گے؟ میں نے یوں نہیں بھیجی تھی۔ فارس کے ماتھے پر عادتاً بل پڑے۔ صاف بات کرتا ہوں، اس وقت مجھے لگا میری ان سے شادی ہو جائے گی اور وہ میری لکھائی پہچان جائیں گی۔ نام اس لیے نہیں لکھا کہ کوئی اور دیکھ کر غلط نہ سمجھ لے۔ پھر آپ نے زرتاشا آنٹی سے شادی کیوں کر لی؟ کیونکہ تمہاری پھپھو سے رشتے کو انکار ہو گیا تھا۔ بات ختم۔ آپا کہہ رہی تھی زرتاشا سے کر لو، میں نے کر لی۔ میں اس شادی سے خوش ہوں، مگر میں خوش نہیں ہوں۔ مجھے غصہ ہے پھپھو پہ کہ انہوں نے انکار کیوں کیا۔ ان کی والدہ نے انکار کیا تھا، ان کو تو معلوم بھی نہیں ہوگا۔ میں نہیں مانتی، واٹ ایور ہے نا۔ میں یہ صرف اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ بات اپنے ذہن سے نکال دو۔ میرا ان سے کوئی افیئر نہیں تھا۔ اب ان کی شادی ہو رہی ہے، کوئی بھی بات ہمارے منہ سے ایسی نہیں نکلنی چاہیے جو ان کو ہرٹ کرے۔ اوکے۔ حنین نے سر مزید جھکا لیا۔ فارس چند لمحے خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ ان کو کہنا یہ لونگ اب ان پر سوٹ نہیں کرتی، ان کو اتار کر کوئی اور پہن لے۔ میں نے کہا تھا، آپ کی شادی کے اگلے دن ہی کہا تھا، مگر وہ کہتی ہیں مجھے اس کی عادت ہو گئی ہے اور میں تبدیلیوں کے ساتھ بہت دیر سے ایڈجسٹ کرتی ہوں، سو اسی کو پہنے رکھوں گی۔ فارس نے سر ہلایا، پیچھے ہو کر بیٹھا، جوس کا گلاس لبوں سے لگایا اور مسکرایا۔ تم سے تو ڈرنا چاہیے حنین۔ ہلکا سا مسکرا کر حنین نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ اسی لیے آپ علیشا کی فکر نہ کریں، وہ کوئی جھوٹ نہیں بول رہی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں، پارٹی پہ بھی جانا ہے۔ وہ اٹھ گئی تو فارس والٹ نکالتا کھڑا ہو گیا۔ وارث غازی کے ہاسٹل کمرے میں اندھیرا تھا۔ خاور ہاتھوں پہ دستانے چڑھائے کرسی پہ بیٹھا غور سے اسکرین کو دیکھتا لیپ ٹاپ ٹائپ کیے جا رہا تھا۔ یکے بعد دیگرے ڈاکومنٹس کھلتے جا رہے تھے۔ ڈاکومنٹس انکرپٹڈ تھے، ان کے تالے توڑنے میں وقت لگا تھا اور ابھی تو بہت سا کام رہتا تھا۔ بار بار محتاط نظروں سے دروازے کو بھی دیکھتا جسے وہ اندر سے بند کر چکا تھا۔ یکا یک باہر جوتوں کی آواز آئی۔ خاور پھرتی سے اٹھا، لیپ ٹاپ آف کیا، جو کاپی کر رہا تھا اس کی فلیش کھینچ لی، کھڑکی کی طرف آیا، پھر واپس مڑا۔ کھڑکی نہیں، وہ قد آدم الماری میں آ کھڑا ہوا، پٹ بند کر دیے، تیار چکنا۔ ادھر کوئی الماری کھولتا، ادھر وہ اس پہ حملہ کرتا۔ چابی گھمانے کی آواز اسے سنائی دی، پھر دروازہ کھلا۔ ڈیم اٹ، یہ وارث ہوگا۔ ہاشم صاحب نے اسے کیوں نہیں بتایا کہ وہ پارٹی سے نکل چکا ہے؟ اسے کوفت ہوئی۔ پٹ کی ذرا سی درز کھولے رکھی تھی۔ وارث اندر آیا، کوٹ صوفے پہ پھینکا، جلدی سے کھڑکی چیک کی، وہ اندر سے بند تھی۔ پھر لیپ ٹاپ کی طرف آیا، اس کی اسکرین اٹھائی، وہ بند تھا۔ وارث نے اس پہ ہاتھ رکھا، گرم تھا، یعنی کہ کوئی ادھر تھا۔ اس نے لیپ ٹاپ آن کیا اور کرسی کھینچ کر بیٹھا، ساتھ ہی موبائل نکالا، کال ملا کر کان سے لگایا۔ خاور نے دروازے کو پکڑے آگے ہو کر درز سے جھانکا۔ وارث کی اس کی طرف پشت تھی، وہ اتنا قریب تھا کہ خاور اس کے سانس کی آواز بھی سن سکتا تھا۔ اپنا سانس اس نے منہ پر دوسرا ہاتھ رکھ کر گویا دبا رکھا تھا۔ سر میں جانتا ہوں آپ نے مجھے ہاشم کے ہاتھوں بیچ دیا ہے، وارث غصے سے فون پہ کہہ رہا تھا، اس لیے اب آپ چاہیں تو مجھے معطل کر دیں، مگر وہ تمام ثبوت اور ریکارڈز میں ایک دوسری ایجنسی کو بھیج رہا ہوں۔ اب ہم دونوں یہ راز جاننے والے واحد بندے نہیں رہیں گے۔ اب ہاشم اور اس کی ماں کے خلاف انسداد دہشت گردی ایکٹ تلے تفتیش ہونے سے آپ نہیں روک سکتے۔ کیا آپ نے سنا جو میں نے کہا سر؟ اور غصے سے فون بند کر کے میز پر ڈالا۔ وہ گہرے گہرے سانس لے رہا تھا۔ غم، غصہ، بے بسی اس کے وجود سے چھلکتی تھی۔ اب آر یا پار، بس اب وہ جو کرے گا نا ساری دنیا دیکھے گی۔ وہ ایک فیصلہ کر کے اب ای میل کھول رہا تھا۔ ای میل کا آپشن کلک کیا، فارس کا ایڈریس ڈالا، لب بھینچے، سوچتے ہوئے وہ ڈاکومنٹس کھولنے لگا۔ اسے کیا کیا بھیجنا تھا؟ خاور کی آنکھیں فکر مندی سے سکڑیں۔ اس نے فارس کے نام کے پہلے حروف پڑھ لیے تھے۔ وہ جانتا تھا کہ اس سب کا کیا مطلب ہے۔ بس ایک لمحہ لگایا اس نے فیصلہ کرنے میں اور آندھی طوفان کی طرح پٹ دھکیلے۔ وارث چونک کر پلٹنے لگا، مگر اس سے پہلے ہی خاور پستول اس کے سر کی پشت پر دے مارا۔
وہ اوندھے منہ کمپیوٹر ٹیبل پر جا گرا اور نیچے لڑک گیا۔ لمحے بھر کو سارے میں سکوت چھا گیا۔ خاور جھکا اور اسے سیدھا کیا۔ اس کی بند آنکھیں کھلی، وہ کراہا بھی تھا۔ خاور کو بھی دیکھا۔ آنکھوں میں شدید تیش چھلکنے لگا۔ اس نے خاور کا گریبان پکڑنے کی کوشش کی۔ تمہیں ہاشم نے بھیجا ہے نا؟ مگر خاور نے سختی سے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر مروڑے، اسے اوندھے منہ گرایا، کمر پہ گھٹنے سے دباؤ دے کر گرائے رکھا اور ہاتھ پیچھے کر کے پکڑے، بامشکل قابو کیے۔ جیب سے رسی نکالی جو وہ کسی بھی ایسے موقع کے لیے ساتھ لایا تھا۔ ہاتھ باندھے وارث کی آنکھیں سر میں اٹھتے درد کی ٹیسوں کی شدت سے بند ہوئے جا رہی تھیں، مگر وہ خود کو ہوش میں رکھنے اور مزاحمت کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے ٹانگ موڑ کر خاور کو دھکیلنا چاہا، مگر خاور اس سے زیادہ مضبوط اور ٹرینڈ تھا۔ اس نے سختی سے اسے نیچے دبائے رکھا اور اس کی ایڑیاں ایک ساتھ باندھ دیں۔ پھر کھڑا ہوا، کپڑے جھاڑے، بوٹ وارث کی کمر پہ رکھ کر اسے کروٹ لینے سے روکے۔ اس نے موبائل نکالا۔ ہاشم ابھی تک مسکرا کر وہیں کھڑا کسی سے بات کر رہا تھا۔ جب موبائل بجا، اس نے خاور کا نام دیکھا، مسکراہٹ سمٹی۔ وہ معذرت کرتا تیزی سے اوپر آیا، کمرے میں آ کر دروازہ بند کیا اور موبائل کان سے لگایا۔ ہاں بولو۔ آپ کو مجھے بتانا چاہیے تھا کہ وہ وہاں سے نکل چکا ہے۔ وہ یہاں سے نکل چکا ہے؟ ہاشم نے بے یقینی سے دہرایا۔ وہ میرے سر پہ آ گیا، مجھے اس کو زیر کرنا پڑا۔ وہ فارس کو سارے ڈاکومنٹس ای میل کر رہا تھا۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ اس نے تمہیں دیکھ لیا؟ ہاشم دبا دبا سا گرایا، چہرہ سفید پڑا تھا۔ آپ نے یہ فائلز نہیں دیکھی ہیں؟ اس کے پاس سب ثبوت ہیں، گواہ ہیں، ریکارڈز ہیں، آپ کے سائن شدہ کاغذات ہیں، اور اگر میں اس کو نہ روکتا تو وہ یہ سب فارس کو بھیج دیتا۔ لعنت ہے تمہارے اوپر خاور، ایک کام تم ڈھنگ سے نہیں کر سکے۔ ہاشم کمرے میں چکراتا غصے سے کہہ رہا تھا۔ وارث نے نکاہت سے گردن موڑی، حلق سے پھنسی پھنسی سی آواز نکلی۔ ہاشم سے کہو، وہ حساب دے گا۔ خاور نے کوفت و غصے میں زور سے اس کی پسلی پہ بوٹ کی ٹھوکر ماری۔ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ اب بتائیے میرے لیے کیا حکم ہے؟ اس کا قصہ ختم ہو جائے تو کوئی ثبوت باقی نہیں رہے گا۔ نہیں، ہرگز نہیں، وہ بے چینی سے بولا۔ چہرے پہ پسینہ آ رہا تھا۔ پیشانی پہ ہاتھ رکھے وہ بیڈ کے کنارے بیٹھتا گیا۔ ارد گرد گویا دھماکے ہو رہے تھے۔ سر جلدی بتائیں کیا کروں؟ ٹھہرو، مجھے چند لمحے دو۔ چند لمحے؟ خاور اڑی رنگت اور ویران آنکھوں سے کہتے ہوئے ہاشم نے موبائل کان سے لگائے دروازہ کھولا، ریلنگ کے اوپر کھڑے ہو کر دیکھا۔ لاؤنج کے وسط میں سارا کی بیٹیاں کھڑی تھیں۔ سارا زمین پہ جھک کر ان میں سے ایک کے جوتے کا سٹریپ بند کر رہی تھی، ساتھ ہی نرم خفگی سے اس کو کچھ کہہ رہی تھی۔ یقیناً کوئی ایسی بات جو بچپن میں اس کی ماں اس سے کہا کرتی تھی، کھلے تسمے کے جوتوں سے نہیں بھاگو، تسمہ جوتے تلے آیا تو اوندھے منہ گرو گی۔ وہ یکٹک کمزور نکاہت زدہ سا ان دو معصوم بچیوں کو دیکھتا رہا، گردن خود بخود نفی میں ہلی۔ کیا وہ ایسا کر سکتا تھا؟ کیا اس کے پاس یہ سب کرنے کی وجہ ان کی معصومیت سے بھی عظیم تھی؟ اس کی نگاہیں اس سے گزر کر فاصلے پر کھڑے اورنگزیب کاردار پر پڑیں اور پھر انہی پر ٹھہر گئیں۔ وہ ایک سیاست دان دوست کے ساتھ کھڑے ہنس کر کچھ کہہ رہے تھے۔ وہ خوش تھے یا سیاست کی ریہرسل کر رہے تھے؟ نیا کیریئر، نیا جوا؟ کیا وہ اس موقع پر ان کا کوئی سکینڈل شائع ہونا افورڈ کر سکتا تھا؟ کوئی افیئر ہوتا، کوئی ناجائز اولاد تو بھی چل جاتا، مگر قبائلی علاقوں کے دہشت گردوں سے تعلقات کبھی بھی نہیں۔ ہاشم کا واپس کمرے میں آیا، فون ابھی تک کان سے لگا تھا۔ خاور منتظر تھا۔ ہاشم نے خود کو کہتے سنا، خاور اسے خودکشی لگنا چاہیے، اور موبائل بیڈ پہ پھینک دیا، کوٹ بھی اتار کر ساتھ ہی ڈالا۔ خاور نے حکم سن کر آنکھیں بند کیں، پھر چند گہرے سانس لیے، آنکھیں کھولیں، بوٹ وارث کی کمر سے ہٹایا، جھک کر اسے اٹھایا۔ وہ نیم جاں سا بامشکل کھڑا ہو پایا، آنکھیں بار بار بند ہو رہی تھیں اور وہ ان کو کھولنے کی کوشش کر رہا۔ تم کیا چاہتے؟ خاور نے جیب سے رومال نکال کر اس کے منہ میں ٹھونسا، میز قریب کی اور وارث کو اس پہ بٹھایا، پھر گردن اٹھا کر پنکھے کو دیکھا۔ اپنے کمرے میں چلتے ہاشم کے قدم من بھر کے ہو رہے تھے۔ وہ باتھ روم تک آیا، چوکھٹ کو ہاتھ سے تھام لیا، آنکھیں بند کی، کرب، درد، دم گھٹنے کی کیفیت۔ وہ چند لمحے یوں ہی کھڑا رہا۔